www.attableek.com, the reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل غيث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس علماء کی ذمہ داری وہ ہے جو انبیاء بنی اسرائیل کی ذمہ داری اپنی اپنی امتوں میں ہوا کرتی تھی، اور نبیوں کی ذمہ داری ہے اپنی امت کو سنبھالنا. ایسا ہی اس امت کے علماء کی ذمہ داری بھی امت کو سنبھالنا ہے. اب پوری امت کے اور ساری انسانیت کے سنبھلنے کی کیا بنیادیں ہیں؟ انہی بنیادوں سے امت اور انسانیت سنبھل سکتی ہے. اسی لیے اللہ جل شانہ نے روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی، چاہے دنیاوی اعتبار سے کسی بھی نقشے میں وہ کیوں نہ ہو، ان کی دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے ایمان اور علم اتارا ہے، اور اپنی سنت کے لیے زمین پر یہ جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی ایمان اور علم کی رعایت کے ساتھ اپنے اپنے شعبوں میں زندگی گزاریں گے تو اللہ ان کی دنیا بھی اچھی بنائیں گے اور اللہ ان کی آخرت بھی اچھے سے اچھی بنائیں گے. اور جو ایمان اور علم کی رعایت کے بغیر زندگی گزاری، چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنی ہی بڑے نقشوں کے وہ مالک کیوں نہ ہو، لیکن نتیجتاً اللہ ان کی دنیا بھی اجاڑیں گے اور ان کی آخرت بھی اجاڑیں گے. اور اللہ کی یہ ایسی سنت ہے کہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی. اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ ساری امت کے اور ساری انسانیت کے سنبھلنے کی یہ دو بنیادیں ہیں. ایک بنیاد ایمان ہے اور ایک بنیاد علم ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے جن دو بنیادوں کو لے کر مجھے بھیجا ہے، یعنی ایمان اور علم کو، اس کی مثال بارش کے پانی کی سی ہے. بارش کے پانی کی خاصیت یہ ہے کہ بارش آتی رہے تو پوری دنیا ہری بھری رہے اور ساری مخلوقات زندہ رہے. اس لیے کہ ہر چیز کی حیات اللہ نے پانی میں رکھی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اور اگر بارش کا آنا بند ہو جائے تو پوری دنیا ویران ہو جائے اور ساری مخلوقات مر جائے. جس طرح ساری دنیا کی آبادی اور ساری مخلوقات کی حیات اللہ نے پانی میں رکھی ہے، ایسا ہی ساری انسانیت کی اور ان شعبوں کی جس میں انسانیت جی رہی ہے، ان سارے شعبوں کی روحانی حیات اللہ نے ایمان اور علم میں رکھی ہے. اگر ایمان اور علم کی رعایت کے ساتھ شعبوں میں چل رہی ہیں اور شعبوں میں اس کی رعایت ہے تو چلنے والے بھی زندہ ہے اور وہ شعبے بھی زندہ ہے. اور اگر اس کی رعایت کے بغیر چل رہے ہیں تو وہ بھی مردہ ہے اور وہ شعبے بھی مردہ ہے. اور مردہ میں سے تعفن نکلتا ہے اور نہ مذرت کے پہلو اس میں سے نکلتے ہیں، اس میں نفی کی کوئی شکل مردے میں سے نہیں نکلتی. ایسے ہی ان تمام شعبوں سے خیانت نکلے گی،
دھوکہ نکلے گا، ملاوٹ نکلے گی، غبن نکلے گا، لوگوں کی جان مال سے کھیلنا نکلے گا اور لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی نکلے گی. یہ سارے شعبوں سے ایسی چیزیں نکلے گی کہ انسانیت بجائے نفع اٹھانے کے انسانیت حالات کے اندر میں مبتلا ہو گئی. اس لیے میرے دوستو یہ بنیادی بات ہے کہ پوری امت کے اور انسانیت کے سنبھلنے کی یہ دو ہی بنیاد ہے، تیسری کوئی بنیاد نہیں ہے. ایک بنیاد ایمان ہے اور ایک بنیاد علم ہے. اب ایمان کے کیا معنی ہے؟ ایمان کے معنی یہ ہے کہ ہر انسان کا اللہ سے تعلق صحیح بھی ہو جائے اور قوی بھی ہو جائے. اس لیے کہ آدمی کی پوری زندگی کی جو بنیاد ہے وہ اس کا اللہ سے تعلق ہے جو اس کو صحیح یا غلط چلائے گا. اس لیے سب سے پہلے اللہ سے تعلق قوی اور مضبوط ہو جائے. ایک تو محبت کا تعلق کہ اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جائے. بیوی کی، بچوں کی، ماں باپ کی، برادری کی، گھر کی، کاروبار کی. غرض یہ کہ جن چیزوں کے بیچ میں انسان رہتا ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کی محبت آدمی کے دل میں رچ بس جائے. اس لیے کہ انسان کی زندگی میں جو اطاعت زندہ ہوگی وہ محبت کے راستے سے ہوگی. فإن المحب لمن يحب مطیع. جس سے جس کو محبت ہوتی ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے اور اطاعت ہی اسلام کی روح ہے. اگر مسلمان کی زندگی میں اطاعت ہے تو اسلام روح کے ساتھ ہے، اور مسلمان کی زندگی میں اگر اطاعت نہیں ہے تو اسلام بغیر روح کا ہے. اس لیے سب سے پہلے اللہ کے تعلق میں یہ ہے کہ اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایمان والے کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر پیدا ہو جائے جو اسے حرام سے بچا دے. اس لیے حرام سے بچنے کی جو طاقت پیدا ہوگی وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہوگی کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے. اور اللہ کے عذاب کا، پکڑ کا اور ناراضگی کا ڈر، فرما اتنا ڈر دل میں پیدا ہو جائے جو حرام سے بچ جائے. اور اللہ کی طرف سے یہی دو لائن کے احکامات دیے گئے ہیں، کرنے کے لائن کے احکامات دیے گئے ہیں اور بچنے کے لائن کے احکامات دیے گئے ہیں. تو کرنے کے لائن کے احکامات کا عمل جو ہوگا وہ محبت کے راستے سے ہوگا، اور بچنے کے راستے کی چیزوں سے بچنا جو ہوگا وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہوگا. اور یہ فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس. فرمایا حرام سے آدمی بچ گیا تو یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے. تیسری بات میرے دوستو اللہ کے تعلق کی یہ ہے کہ ساری مخلوقات چھوٹی اور بڑی سے یقین ہٹ کر ایک اللہ کی ذات کے ساتھ یقین جڑے کہ میری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق ملک سے نہیں ہے، مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے، روپیے اور پیسوں سے نہیں ہے. زندگی کے بننے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اور اتنا یقین اللہ کے ساتھ جڑے کہ زندگی جہالت سے نکل کر اور خواہشات سے نکل کر ہر حال میں علم الہی کے اوپر آ جائے. اس لیے کہ یہ دنیا حالات کا گھر ہے. کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی مالداری ہے، کبھی غریبی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی اقامت ہے، کبھی سفر ہے. یہ مختلف لائن کے حالات ہر وقت میں انسان پر اچھے برے آتے رہتے ہیں. تو حالات کا تاثر ختم ہو جائے اور اس حال میں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم کی رعایت زندگیوں کے اندر میں آ جائے. اگر یہ دو باتیں انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے تو اس کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ مسائل کا حل اللہ نے چیزوں میں رکھا ہی نہیں ہے. اس لیے آج دنیا میں جتنی چیزوں کی فراوانی ہے اور جتنی اسباب اور وسائل کی زیادتی ہے، آج سے 50 سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. لیکن اتنی ساری چیزوں کے بڑھنے کے باوجود بھی امت کے اور انسانیت کے مسائل حل نہیں ہوئے بلکہ اور الجھ گئے. آپ یہ بتائیں دنیا میں محبت بڑھی یا دشمنیاں بڑھی؟ نفرتیں بڑھی یا حسن زن بڑھا؟ دلوں میں چین اور سکون بڑھا یا بے چینی بڑھی؟
انسانوں کی جان مال کا تحفظ بڑھا یا ضیاع بڑھا؟ دنیا میں امن بڑھا یا خوف بڑھا؟ آپ ایک ایک چیز کو لیتے جائیں گے تو اتنے اسباب اور وسائل کی زیادتی کے باوجود مسائل حل ہونے کے بجائے اور الجھ گئے، اس لیے کہ مسائل کا حل اللہ نے ان چیزوں میں رکھا ہی نہیں ہے۔ جتنی چیزیں بڑھیں گی اتنے مسائل بڑھیں گے، اور مسائل کو حل کرنے کے لیے علم اور ایمان کے علاوہ جتنے راستے اختیار کیے جائیں گے وہ دلدل کی طرح امت کو اور انسانیت کو پھنساتے ہی چلے جائیں گے، کبھی نکل نہیں سکتے۔ دلدل میں آدمی جتنا نکلنا چاہے اتنا اندر پھنستا ہے، ایسا ہی چیزوں میں دن بدن پھنستے ہی چلے جائے گا۔ ہاں آنے والا دن حالات اور مسائل لے کر آئے گا، حالات حل نہیں ہوں گے۔ اس لیے حالات کا حل اللہ جل شانہ نے اپنے تعلق میں اور اپنے علم الہی کے اندر میں رکھا ہے۔ آج اگر پوری دنیا پر ہم نگاہ ڈالیں تو پوری دنیا میں اگر کوئی کمی ہے تو انہی دو چیزوں کی کمی ہے۔ پوری دنیا پر نظر ڈالیں تو اگر کمی ہے تو ایمان ہی کی کمی ہے اور علم ہی کی کمی ہے۔ دنیا میں 700 کروڑ انسان ہیں، ان 700 کروڑ انسانوں میں 75% انسانوں کی آبادی وہ ہے کہ جو سرے سے ایمان کو جانتی ہی نہیں ہے۔ ایمان بھی کوئی ضروری چیز ہے اور آدمی کی نجات ایمان پر ہے، اس کو جانتے ہی نہیں۔ اگر آج قیامت قائم ہو جائے تو مرتے ہی 75% انسانوں کی آبادی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلی جاتی، کبھی وہاں سے نکل نہ سکتی۔ یہ حال ہے پوری دنیا میں۔ 700 کروڑ انسانوں میں سے 550 550 کروڑ انسان مرتے ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاتے۔ 25% ایمان والے جو دنیا میں ہیں ان کی ایمانی سطح اتنی گری ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں علم الہی کی رعایت سے ان کی زندگیاں اور شعبے پوری طریقے سے خالی ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہاں تک کہ ہمارے دینی اخلاص کا حال یہ ہے کہ بھلے کہنے کو آپ کہہ رہے ہو کہ دنیا میں 70-75 مسلمانوں کے ملک ہے، لیکن ایک ملک آپ ایسا نہیں بتلا سکتے ہیں کہ جس ملک کے 100% ایمان والے پورے دین پر ہو۔ آپ ملک کے سے نیچے کوئی صوبہ نہیں بتلا سکتے، صوبے سے نیچے کوئی تحصیل نہیں بتلا سکتے، اور تحصیل سے نیچے کوئی گاؤں جس میں 3000 مسلمانوں کی فیملیاں ہو اور جس میں 20,000 بالغ مرد اور عورتیں رہتی ہوں اور وہ پورے دین پر چل رہی ہو، ایسا ایک گاؤں بتانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ تو یہ جو علم الہی کی رعایت امت کی زندگی سے نکلی تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بھائی امت کو دین معلوم نہیں ہے۔ ایک آدمی بے نمازی ہے، اس کو معلوم ہے نماز پڑھنا فرض ہے۔ ایک آدمی سودی کام کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے سود حرام ہے۔ ایسا ہی دین پر چلنے کے وسائل بھی الحمدللہ خصوصاً ہمارے ملکوں میں خوب ہے۔ ہر جگہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، علماء ہیں، ہر زبان میں دینی کتابیں ہیں۔ غرض یہ کہ دین پر چلنے کے وسائل بھی ہے اور معلومات بھی ہے، لیکن دین کا حال یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اندر میں فرائض پر کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے اور حرام سے بچنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور وہ طاقت جو پیدا ہوتی ہے صرف ایمان اور یقین سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ طاقت جو پیدا ہوتی ہے وہ ایمان اور یقین کے راستے سے، دو لائن کے یقین کی، اللہ کی ذات اور صفات کا یقین اور اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین۔ یہ دو یقین ایسے ہیں جو انسان کو حلال پر کھڑا کرتے ہیں، حرام سے بچاتے ہیں۔ جیسے ایک پتھریلی زمین ہے، اس میں بیج اگانے کی استعداد نہیں ہے تو کتنا بھی آپ اچھا بیج ڈالو گے تو اگے گا نہیں۔ یہی حال اس وقت میں پوری امت کا ہے۔ اب امت کے اندر میں جو استعداد کی کمی ہے یہ کفر کی وجہ سے نہیں ہے۔ قرن اول میں جو استعداد کی کمی تھی انسانوں میں یہ کفر کی وجہ سے تھی، جس کی بنا پر توحید جیسی بدیہی چیز بھی ان کے سمجھ میں نہیں آئی۔ حالانکہ اللہ کا ایک ہونا یہ امر بدیہی ہے، اس لیے کہ اگر کسی مدرسے میں یا کسی اسکول میں دو محتمم ہو، دو پرنسپل ہو تو اس کا نظام نہیں چلے گا۔
اگر حکومت میں 2 پرائم منسٹر ہو تو حکومت کا نظام نہیں چلے گا. تو اسی لیے اللہ نے توحید کی دلیل یہی پیش کیا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر آسمان اور زمین کے اندر میں اللہ کے علاوہ چند معبود اور ہوتے تو سارا نظام آسمان اور زمینوں کا برباد ہو جاتا. تو امر بدیہی ہونے کے باوجود لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ کفر کی وجہ سے وہ استعداد کھو چکے تھے. یہاں تک کہ جب آپ نے توحید کی دعوت دیا ہے تو ان کی زبان پر یہ نکلا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، یہ تو عجیب بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. تو وہاں پر جو استعداد کی کمی تھی وہ کفر کی وجہ سے تھی، اور یہاں پر جو استعداد کی کمی ہے وہ ضعف ایمان کی وجہ سے ہے. اس لیے ہم کسی مسلمان کو کتنا ہی بگڑا ہوا ہوگا ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، ہماری محنت کے میدان میں رہے گا، اللہ اس کو وہاں سے نکال کر ولایت کے اعلیٰ مقام تک اللہ اس کو پہنچا سکتے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو، اس وقت میں جب امت کی زندگیوں سے اس علم کی رعایت نکلی اس درجے میں، تو پوری امت حالات میں گر گئی. من حیث الامہ پوری امت حالات میں ہے. تو حالات کی وجہ ملک و مال کی کمی نہیں ہے، بلکہ حالات کی وجہ یہ ہے کہ جو دین ان کو دیا گیا تھا زندگیاں اس سے خالی ہو گئی، اور اللہ کے وعدے جن عوامل کے پورا کرنے پر تھے جب وہ پورے نہیں ہوئے تو اللہ کے وعدے پورا ہونے بھی رک گئے، جس کی وجہ سے پوری امت حالات میں آ گئی، اور اس دین کے علم کی جو طاقت تھی اس کا ظہور ختم ہو گیا زمین پر. آج انفرادی اجتماعی زندگیوں میں ایمان اور علم کی حکمرانی نہیں ہے، بلکہ نفس اور شیطان کی حکمرانی ہے. میونسپلٹی کے شعبے سے لے کر حکومت کے شعبے تک آپ اگر دیکھیں گے تو صرف نفس اور شیطان کی حکمرانی ہے. اس ایمان اور علم کی کہیں بھی حکمرانی نظر نہیں آتی ہے الا ماشاءاللہ. جب اس علم نے اپنی جگہ چھوڑ دیا تو اس علم کی طاقت کا ظہور ختم ہو گیا. اس لیے کہ اس علم کی جگہ زبان نہیں ہے یا کتاب نہیں ہے. کتاب تو امین ہے کہ جو اس میں لکھیں گے 100 سال کے بعد امانت داری سے آپ کو بتائیں گے میں اس میں یہ ہے تو کتاب امانت دار ہے، لیکن کتاب اس علم کی جگہ نہیں ہے. اس علم کی جگہ امت کے وہ تمام شعبے ہیں اور ان شعبوں میں چلنے والے ایمان والے ہیں، وہ اس علم کے رہنے کی جگہ ہے. اس لیے کہ ہمارا جو علم ہے یہ مشترکہ امانت ہے پوری امت کی. اس میں کا کوئی حصہ مردوں سے متعلق ہے، کوئی حصہ عورتوں سے متعلق ہے، کوئی حصہ تاجروں سے متعلق ہے، کوئی حصہ مالداروں سے متعلق ہے، کوئی حصہ حکام سے متعلق ہے. غرض یہ کہ امت کے ان شعبوں کے اور ان میں چلنے والے افراد سے یہ علم متعلق ہے. جب اس علم نے اپنی جگہ چھوڑ دیا تو اس کی طاقت کا ظہور ختم ہو گیا. طاقت ختم نہیں ہوئی، علم کی طاقت قیامت تک کے لیے، لیکن اس کا ظہور ختم ہو گئی اس لیے کہ اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی. جیسے ریوالور کی گولی ہے تو اس میں اتنی زبردست طاقت ہے کہ شیر کو بھی مار دے اور پہلوان کو بھی گرا دے. لیکن اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے ایسا چوہے کو مارے گا تو کیوں بھائی چوہا مرے گا؟ تو طاقت کب ظاہر ہوگی؟ جب آپ اس کو صحیح جگہ رکھ کر استعمال کریں گے. اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سالہ دور نبوت میں جو کام کیا ہے وہ کام یہ کیا ہے کہ یہ علم جس سے متعلق تھا اس علم پر عمل کی طاقت کے ساتھ اس تک پہنچایا کہ جس کے نتیجے میں یہ علم اپنی مصداق کے ساتھ امت میں زندہ ہو گیا. تقوی کا علم تقوی کے ساتھ زندہ ہو گیا، اور صبر کا علم صبر کے ساتھ زندہ ہو گیا، تواضع کا علم تواضع کے ساتھ زندہ ہو گیا، حلال اور حرام کا علم اس کی رعایت کے ساتھ زندہ ہو گیا، اور معروفات کا علم اس کے انتصال کے ساتھ اور منکرات کا علم اس کے اجتناب کے ساتھ میں امت میں زندہ ہو گیا. قالوا کتاب اللہ یمشون علی الارض. اور جب یہ علم نے اپنی جگہ پکڑ لیا اور اس کے مستحق تک اپنے مصداق کے ساتھ پہنچ گیا تو آپ دیکھو اس علم کی طاقت ظاہر ہو گئی.
اس علم کی طاقت یہ ظاہر ہوئی کہ جتنی ذلتیں تھیں وہ ختم ہو گئی، اور اللہ نے دنیا کی امامت کا، قیادت کا اور سیادت کا کام ان سے لیا اور عزت کی چوٹیوں پر اللہ نے پہنچا دیا۔ ذلت ختم ہو گئی، عزت قائم ہو گئی، پستی ختم ہو گئی، رفعت اور بلندی قائم ہو گئی، کمزوری ختم ہو گئی، قوت سے بدل گئی، مغلوبیت ختم ہو گئی، خلافت قائم ہو گئی، اور خوف و حراس کی فضا ختم ہو گئی اور امن و امان کا ماحول قائم ہو گیا۔ ایسا امن و امان کا ماحول قائم ہو گیا کہ مدینہ منورہ کی طرف کوئی میلی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا۔ میلی نگاہ سے دیکھے گا تو آنکھ توڑ دی جائے گی اس کی، اور اگر غلط ارادے سے قدم اٹھائے گا تو اس کے پیر توڑ دیے جائیں گے، اور غلط ارادے سے ہاتھ لمبا کیا جائے گا تو ہاتھ توڑ دیا جائے گا۔ اللہ نے ایسا امن و امان کی فضا بنا دیا۔ ایک لڑکی سنائے یمن سے چل کر مکہ مدینہ آتی ہے، نہ اس کو اپنے زیورات کے چوری ہونے کا خوف ہے اور نہ اپنے عصمت کے لٹنے کا خوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کی طاقت کو دنیا میں ظاہر فرما دیا جب اس علم نے اپنی جگہ پکڑی۔ اس وقت میں میرے محترم دوستو، پوری امت اور انسانیت جن حالات سے دوچار ہے، ان حالات سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہر فرد امت میں ایک تو اللہ کا تعلق زندہ ہو جائے اور زندگی خواہشات سے نکل کر علم الہی پر آ جائے۔ یہ وقت کا سب سے اہم تقاضا ہے، سب سے بڑا رحم ہے امت پر اور ساری انسانیت پر، اس لیے کہ انسانیت جس تباہی کے ساتھ جا رہی ہے، تباہی کی طرف، خدا پاک کی قسم اس کا ہر قدم اس کو تباہی کی طرف لے کر جائے گا، کبھی وہ وہاں سے بچ نہیں سکتے تباہی سے جب تک یہ دو بنیادیں ان میں زندہ نہ ہوں۔ تیسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں انسانیت کے۔ اس لیے میرے دوستو، وقت کا تقاضا یہ ہے، اس لیے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کو پوری قوت کے ساتھ سوچا جائے، اس پر اپنی محنت لگائی جائے اور اس پر اپنی دعا کی طاقت لگائی جائے۔ یہ تین ذمہ داریاں ہیں ہر ایمان والے کے پیچھے۔ ایک تو کام کا صحیح رخ سوچنا، اس کے پیچھے اپنی صحیح محنت لگانا، اور اس کے بعد اس کے پیچھے اپنی دعا کی طاقت لگانا۔ میرے محترم دوستو، اور وقت کے تقاضے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، وقت کا جو تقاضا ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر وقت کے تقاضے کو پورا کر لیا جائے تو صدیوں میں آنے والے خیر مہینوں اور دنوں میں آ جاتی ہے، اور اگر وقت کے تقاضے نہ پورا کیا جائے تو ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایمان والوں کے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے وصال ہوتے ہی یکسر حالات بدل گئے۔ کہاں تو ایک طرف فی گھنٹہ 120 کلومیٹر کی اسپیڈ سے اسلام پھیل رہا تھا، اور کہاں تو ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اب اسلام کا دیا بجھا ابوجھا۔ اس لیے کہ ایک طرف ہرقل نے 2 لاکھ کی فوج کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ جس نبی کی وجہ سے ان کی مدد ہوا کرتی تھی وہ نبی تو رہے نہیں، لہذا اب ہم ان کا کام ختم کر دیں۔ دوسری طرف ابتدا شروع ہو گیا کہ جو اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ نکلنا شروع ہو گئے۔ تیسری طرف نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے، مرد بھی کھڑا ہو گیا اور عورت بھی کھڑی ہو گئی۔ چوتھی طرف ماننے میں زکوٰۃ کھڑے ہو گئے کہ نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ایسے سنگین حالات پیدا ہو گئے چاروں طرف۔ اب ایسے سنگین حالات میں کیا کرنا، ان حالات سے نکلنے کا کیا راستہ؟ تو ان حالات سے نکلنے کا راستہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنایا کہ ہم نے 23 سالہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے جو سبق سیکھا ہے کہ حالات کی وجہ سے حکم نہیں توڑیں گے، بلکہ حکم کو پورا کرتے ہوئے اگر حالات بڑھیں گے تو حالات کو جھیلیں گے، برداشت کریں گے۔ یہ سبق ہے، یہ سبق ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 23 سال میں سیکھا ہے۔ اس لیے حکم نہیں توڑا جا سکتا۔ سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ حضرت اسامہ کی جماعت روانہ ہو جائے، اور حضرت اسامہ کی جماعت روانہ ہو گئی۔ امیر کے بدلنے کی بات آئی تو فرمایا وہ بھی نہیں ہو سکتا،
جو جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ کر اسامہ کے ہاتھ میں دیا ہے، ابو بکر کی مجال نہیں ہے کہ اس کو کھول دیں۔ وہ جماعت روانہ ہو گئی، مرتدین کے مقابلے میں جماعت روانہ کیا، اور مسیلمہ کذاب کے خلاف تو جا چکی تھی، مانعین زکوٰۃ کے مقابلے میں بھیجا، اور اتنا سخت موقف اپنایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ میں اونٹ کے ساتھ میں اونٹ چلانے کی رسی دیتے ہوں گے اور میرے زمانے میں نہیں دو گے تو بھی تمہارے ساتھ قتال کروں گا۔ اور یہاں تک کہ پورا مدینہ خالی ہو گیا۔ اب مدینہ میں یا تو بچے ہیں یا عورتیں ہیں یا معذوری ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ جب یہ اقدام انہوں نے کیا تو چند مہینے ہوتے ہوتے اللہ نے سارے حالات نارمل بنا دیے۔ ہرقل تو مقابلے میں آیا ہی مرعوب ہو گیا، اس لیے کہ جاسوسوں نے خبر دیا کہ مدینہ سے ایک جماعت نہیں نکلی ہے، کئی جماعتیں نکلی ہے، اس لیے کہ جس تیزی سے یہ جماعت نقل و حرکت کرتی ہے عموماً اتنے وقت میں اتنا بڑا مجمع اتنی بڑی نقل و حرکت نہیں کر سکتا، تو اس راستے سے اللہ نے اس کو مرعوب کر دیا۔ مرتدین نے رجوع شروع کیا، مانی نے زکوٰۃ سے زکوٰۃ دینا شروع کیا، نبوت کے دعوے دار مارے گئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی خلافت کا زمانہ پورا کر کے دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو اسلام کو وہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، ایک بال کے برابر اس میں کمی آنے نہیں دیا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر صدیق اکبر نے یہ قدم نہ اٹھایا ہوتا تو فرمایا مدینہ آگ کی بتی بن جاتی، لیکن اس قدم کے اٹھانے پر اللہ نے سارے حالات کو نارمل بنا دیا، اس لیے کہ وقت کا تقاضا جب پورا ہو جاتا ہے تو اللہ اپنی قدرت سے وہ حالات پیدا کرتے ہیں جو صدیوں میں نہیں ہو سکتے ہیں، وہ اللہ مہینوں اور دنوں میں اللہ پیدا فرماتے ہیں۔ اور اگر وقت کا تقاضا پورا نہ کیا جائے، جیسے اسپین میں نہیں ہوا، جب حالات ان کے اوپر شروع ہوئے تو اس وقت کے تقاضے کو اس وقت کے لوگوں نے نہیں سمجھا، تو ایسے حالات ان کے اوپر آئے کہ ان کے ایمان کے لالے پڑ گئے۔ جب غیروں کا اس پر تسلط ہوا ہے تو انہوں نے مسلمانوں کو دو اختیار دیے، اس ملک میں رہنا ہے تو مسلمان بن کر نہیں رہ سکتے، اسلام چھوڑ کر ہمارے مذہب پر آنا ہوگا، اور اگر مسلمان رہنا ہے تو یہ سامنے جہاز کھڑا ہے، بیٹھو اور نکل جاؤ۔ جو بیٹھ کر نکلے وہ بچ گئے، اور جو وہاں رہ گئے ان کو مار مار کر کے ان کو دوسرے مذہب میں داخل کر دیا، اور اگر چھپ چھپا کر کے کچھ بچ بھی گئے تو ان کی نسلیں ختم ہو گئی، یہاں تک کہ 50 سال اسپین پر ایسے گزرے ہیں کہ جہاں پر اذان کی آواز نہیں ہوئی اور نماز نہیں ہوئی۔ دنیا کی وہ بڑی مسجد جو جامع قرطبہ آج وہ گرجا گھر بنا ہوا ہے، وہاں پر آپ جا کر کے آنسو تو بہا سکتے ہیں لیکن 2 رکعت نماز وہاں نہیں پڑھ سکتے۔ تو آپ اندر داخل ہوں گے تو پولیس والا ساتھ میں آپ کے لگ جائے گا کہ جوتے پہن کر جاؤ، اور وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، صرف اس کو دیکھ سکتے ہو، آنسو بہا سکتے ہو، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے دوستو، اس وقت کا اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات کو سوچیں کہ ہر فرد امت کو اللہ کا وہ تعلق کیسے مل جائے کہ جس سے اس کی زندگی جہالت سے نکل کر اور خواہشات سے نکل کر علم الہی تک آ جائے۔ یہ وقت کا سب سے بڑا اور اہم تقاضا ہے۔ اب میرے دوستو، اس تقاضے کے پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس میں چند شعبے ہیں دینی۔ ایک شعبہ مکتب سے لے کر دارالعلوم تک کا نظام ہے، خصوصاً ہمارے ملکوں میں۔ ہمارا ملک تو بہت بڑا تھا، یہ سارا ہمارا ہی ملک ہے پورا، تو اس ملک میں خصوصیت کے ساتھ اور عموماً پوری دنیا میں مکتب سے لے کر دارالعلوم کا جو نظام ہے، اس کی بنیاد یہی 2 چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک علم ہے، کہ وہ یہی بنیاد ہے کہ اور کوئی نہیں۔ اگر یہ 2 بنیادیں اس میں نہ رہے تو وہ دینی شعبہ ہی ختم ہو جائے گا، شعبہ ہی نہیں ہے وہ دینی شعبہ اس کی وجہ سے ہے کہ اس سے غرض جو ہے وہ ہدایت ہے اور علم ہے۔ دوسرا شعبہ ہمارے پاس جو ہے وہ تزکیہ اور اصلاح کا ہے، اور اس کی غرض و غایت بھی صفت احسان کا پیدا کرنا ہے جس سے جہالت ختم ہو جائے، علم الہی قائم ہو جائے زندگی میں۔ اس کی غرض و غایت بھی یہی ہے، ایمان اور علم۔ تیسرا شعبہ ہمارے پاس تصنیف اور تعلیف کا ہے، اور اس کی غرض و غایت بھی ایمان اور علم ہی ہے۔
کہ ہر پڑھنے والے کو اللہ کا تعلق ملے اور اس کی جہالت ختم ہو اور علم الہی زندگی کے اندر میں آئے۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی اللہ والے کی صحبت میسر نہیں ہے تو فرمایا ان کی کتابوں کا پڑھنا کسی نہ کسی درجے میں اس کا بدل ہو جائے گا۔ اتنی اس کتاب میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے ان کی روحانیت کی کہ فرمایا کہ اس کا بدل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو ہمارے پاس یہ 3 شعبے ہیں اور ان کی غرض و غایت ایمان اور علم ہی ہے، اور الحمدللہ اس سے خوب پوری دنیا میں علمی اور ایمانی فیض امت کو پہنچ رہا ہے۔ اب یہ شعبے اپنی جگہ پر ضروری ہے اور یکساں ضروری ہے، اس کی ضرورت سے بھی انکار نہیں ہو سکتا ہے اور اس میں تقابل بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہر شعبے سے کام متعلق ہے جو اسی سے ہو سکتا ہے۔ جس سے کہ آدمی کی باڈی ہے تو آدمی کی باڈی میں ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، آنکھیں بھی ہے، کان بھی ہے، زبان بھی ہے، تو سارے اعضاء کا وجود ضروری ہے، اور اس میں تقابل نہیں ہے کہ پیر زیادہ ضروری ہے اور ہاتھ کم ضروری ہے، یہ ویسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہر عضو سے کام متعلق ہے جو اسی سے ہو سکتا ہے۔ دیکھنے کا کام کانوں سے لیا جا سکتا ہے اور سننے کا کام آنکھوں سے لیا جا سکتا ہے، تو سننا بھی ضروری ہے اور دیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو جس طرح ہر عضو سے کام متعلق ہے ایسا ہی ہمارے ہر شعبے سے کام متعلق ہے، وہ اسی سے ہو سکتا ہے، دوسرے سے نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ بتائیں کسی مسجد سے 4 مہینے کی جماعت جا رہی ہو اور کوئی بڑے میں اپنے 10 سال کے بچے کو لے کر آئے کہ امیر صاحب میرے بیٹے کو آج 4 مہینہ جماعت میں لے جائیں، کیوں مطلب امیر صاحب لے کر جائیں گے؟ امیر صاحب کیا کہیں گے؟ امیر صاحب کہیں گے چچا جان آپ کے بچے کی ضرورت آپ کے محلے میں جو مکتب ہے اس سے پوری ہو جائے گی، وہاں آپ استاد کے ہاتھ میں اپنے بچے کو دے دیں، وہاں اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر ایک 75-80 سال کے بڑے میاں تعلم میں آ جائے اور محتین صاحب سے کہے کہ ابھی میں عالم بنوں گا، کہ بھائی محتین صاحب کیا کہیں گے؟ محتین صاحب کہیں گے ابا جان آپ کی عالم بننے کی عمر نکل گئی ہے، آپ اپنی اولاد کو پوتوں نواسوں کو ہمارے پاس بھیج دو، ہم حافظ عالم بنا دیں گے۔ آپ کسی جماعت میں اچھی جماعت میں 4 مہینہ لگا دو، آپ کی دینی ضرورت وہاں پوری ہو جائے گی۔ اور اگر آپ رہنے پر اصرار کریں گے تو بچے 1 ہفتے میں آپ کی وہ درگت بنائیں گے کہ آپ بغیر بتائے راتوں رات نکل جائیں گے۔ تو ہر شعبے سے کام متعلق ہے جو اسی سے ہو سکتا ہے، اس لیے یہ شعبے اپنی جگہ پر انتہائی ضروری ہے اور یکساں ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ میرے دوستوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امت کے اندر میں 2 طبقے ہیں، ایک طبقہ طلب والوں کا ہے اور بڑا طبقہ بے طلبوں کا ہے۔ اگر آپ جائزہ لیں گے اپنے محلے سے لے کر عالم کا تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مشکل سے امت میں 10% طلب والے ہیں اور 90% امت کا طبقہ وہ ہے جن کے اندر میں طلب نہیں ہے اور جن کے اندر میں دین بھی نہیں ہے۔ تو آپ یہ بتائیں دنیا میں جو حالات آئیں گے وہ 90% کی بے دینی پر آئیں گے کہ 10% کے اچھے عمل پر آئیں گے؟ 90% کی بدعملی پر آئیں گے، تو وہی پیسیں گے کہ جو ہے وہ دیندار بھی پیس جائیں گے، اس میں دیندار بھی اس میں پیس جائیں گے اور اس وقت میں پیس رہے ہیں۔ خصوصی اسی کے ساتھ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ خصوصی شعبوں کو جو پانی پہنچتا ہے وہ عموم کے راستے سے پہنچتا ہے۔ مدرسے میں بچے عموم میں سے آتے ہیں، اللہ والوں کو مرید عموم میں سے ملتے ہیں، مصنفین کو کتاب پڑھنے والے عموم میں سے ملتے ہیں، اور جب عموم بے دینی کا شکار ہو جاتا ہے تو جو خصوصی شعبے ہیں اس کے سوتے اندر سے سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں، عدم تعاون کی وجہ سے یا قلت تعاون کی وجہ سے۔ اور باطل کی ہمیشہ کی یہ عادت رہی کہ جب عوام بے دینی کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنا ہاتھ خصوصی شعبے پر ڈالتے ہیں، اور جب خصوصی شعبے پر ڈالتے ہیں تو کوئی بھی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے اس مدرسے کو یا ہمارے شعبے کو تم نے کیوں بند کیا۔ ہم لوگ 1988 میں تونس گئے تھے، آپ جانتے ہیں کہ تونس جو ہے وہ مسلمانوں کا ملک ہے، 100% مسلمان ہے۔ اس پر فرانس کا استعمار ہوا، اس نے اس کو قابو میں کر لیا۔
اور کچھ سال وہ وہاں رہا. ان لوگوں کی عادت یہ ہے کہ جس ملک میں جاتے ہیں وہ اس ملک کی معاشرت کو اپنی معاشرت کے ساتھ ڈھال لیتے ہیں تاکہ لمبے دن تک وہاں ان کے بیچ میں رہ سکے. تو انہوں نے ان کی پوری معاشرت کو اپنی معاشرت میں ڈال دیا. اگر آپ وہاں اتریں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ پیرس میں اترے ہیں کہ آپ تونس کے عاصمہ میں اترے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو چھوڑ کر جانا پڑا. تو جانے کے وقت میں وہ پہلے ہی سے پال کر رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جب ہمیں جانا پڑے گا تو کس کے ہاتھ میں ہم دے کر جائیں گے تاکہ وہ رہے تو مسلمان لیکن کام کرے ہمارے مفادات کے لیے. ایسے لوگوں کو پال کر پہلے سے رکھتے ہیں. چنانچہ جن نام نے ہر مسلمانوں کے ہاتھ میں انہوں نے حکومت کو دیا ہے اس میں آتے ہی سب سے پہلے یہ کہا کہ روزہ ہماری ترقی کے لیے مانی ہے, مسلمانوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ جامع زیتونہ جو تھا اس کو تالا لگایا. جامع زیتونہ کی حیثیت وہاں پر ایسی تھی افریقہ کے اعتبار سے جیسے ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند کی حیثیت ہے. وہ حیثیت وہاں جامع زیتونہ کی تھی. پورے افریقہ کی علمیات وہاں سے پوچھتی تھی. اس کو تالا لگایا اور جب اس کو تالا لگایا تو پورے ملک میں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے کہ ہمارے مدرسے کو تم نے کیوں بند کیا. اس لیے کہ جب ان کو دین کی ضرورت نہیں ہے تو دین جس راستے سے آتا ہے اس کی کیوں ضرورت ہے. اس لیے میرے محترم دوستو, ہمارے ان شعبوں کی ترقی اور حفاظت اور ہماری اپنی سلامتی یہ ہے کہ امت کا 90% طبقہ جو بے دین ہے اور بے طلب ہے اس کے اندر بھی دین آئے. اس لیے کہ ہمارے ان شعبوں سے طلب والے استفادہ کریں گے. جن کے اندر میں طلب ہے وہ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں اس وقت میں مکتب سے لے کر دارالعلوم کا ہمارے پاس جو نظام ہے اس میں مشکل سے 2 یا 2.5% مسلمانوں کے بچے آپ کے میرے ہاتھ میں ہیں. آپ جائزہ لیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مشکل سے 2-2.5% مسلمانوں کے بچے ہمارے نظام تعلیم کے ماتحت ہیں اور 98% مسلمانوں کے بچے باطل کے نظام تعلیم کے پیچھے ہیں کہ جہاں ان کو ابتداء سے گزارنے کا نظام ہے. اس لیے وہاں سے وہ بچہ ابتداء سے بچ سکتا ہے جو کسی عالم کے تعلق سے یا کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یا تبلیغ والوں کے ہاتھ صاف کر کر محنت میں لگ کر چلے وہ تو بچ سکتا ہے ورنہ کچھ نہیں سکتا. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابتداء کی 3 قسمیں ہیں. فرمایا ابتداء سب سے پہلے ذہنوں میں آتا ہے ابتداء ذہنی. اور ابتداء ذہنی یہ ہے کہ نعوذ باللہ آدمی کے جو دماغ میں یہ بات پیدا ہو کہ زندگی دین سے نہیں بنے گی ڈگری سے بنے گی. دین سے نہیں بنے گی ڈگری سے بنے گی, فیکٹری سے بنے گی اور ہماری تجارت کی بڑی بڑی مارکیٹوں سے بنے گی. دین سے نگاہ کا ہٹنا اور دنیا پر آنا یہ ابتداء ذہنی ہے. ابتداء کے اندر دین پڑ گیا اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ عمل ہوگا لیکن اس کی تاثیر ختم نہیں, اس کی تاثیر نہیں ہوگی. نماز ہے لیکن بے حیائی سے روکے گی نہیں. روزہ ہے تقویٰ پیدا نہیں کرے گا. زکات اس کے بخل کو ختم نہیں کرے گا اور حج کے بعد اس کی زندگی بدلے گی نہیں. یہ ابتداء ذہنی کا اثر ہوتا ہے کہ جو زندگیوں میں ان اعمال کی تاثیر نہیں ظاہر ہوتی ہے یہ ابتداء ذہنی کا اثر ہے. اور اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو دوسرا مرحلہ ابتداء عملی کا ہے. کس کا ہے؟ ابتداء عملی کا. یہاں تک کہ امت کی ابتداء عملی کا حال یہ ہے کہ امت کی اکثریت بے نمازی ہے, مرد اور عورتوں. یعنی اس درجے کا ابتداء عملی امت میں زندہ ہوا. اس لیے کہ ابتداء ذہنی کا علاج نہیں ہوگا تو دوسرا مرحلہ ابتداء عملی کا وہ کھڑا ہی ہے, آنا ہی ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ابتداء قولی کا ہے. اور ابتداء قولی اس وقت میں آتا ہے جب ملک میں حالات بدل جائے. جیسے اسپین میں حالات بدل گئے, ایک طرف جائیداد ہے ایک طرف اسلام ہے. اب اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے تو آدمی اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتا. تو ابتداء ذہن پر زبان پر بھی آ جاتا ہے. جیسے آ گیا دنیا میں کروڑوں لاکھوں مسلمان ایسے ہیں کہ جن کے باپ دادا مسلمان تھے, آج ان کے اولاد مسلمان ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ماحول میں اتنا بگاڑ آ جائے کہ ماحول میں لوگوں کے جینے کا مقصد صرف کپڑا بن جائے, کھانا بن جائے, مکان بن جائے, سواری بن جائے اور عورت بن جائے. کہ دنیا میں کیوں جینا ہے
اس لیے جینا ہے کہ یہ چیزیں اچھی طریقے سے ہم کو مل جائیں. تو جب ماحول میں سبزی کا بگاڑ آ جاتا ہے تو یہ ماحول مسلمانوں کو بھی کھا جاتا ہے اور ان کی زبان پر بھی ارتداد آ جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اگر دین نہیں ہوگا تو عورت نہیں ملے گی کیا, یا کھانا نہیں ملے گا, کپڑا نہیں ملے گا. آج دیکھ لو دنیا میں لاکھوں لاکھوں مسلمان جن کے باپ دادا عرب مسلمان تھے, آج ان کے اولاد کو اس ماحول نے کھا لیا اور ان کی زبان سے ارتداد قولی بھی جو ہے وہ نکلنا شروع ہوا کہ ہم مسلمان ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو, جو شعبے ہمارے پاس ہے اس سے زیادہ کی ضرورت ہے. ابھی تو صرف 2-2.5% بچوں کا انتظام ہوا ہے, ابھی تو 98% بچوں کا انتظام باقی ہے. جو ہر 5 گھر 10 گھر جو مسلمان کے ہو وہاں مکتب کا نظام ہونا چاہیے, وہاں اذان اور نماز وہاں ہونی چاہیے. آج بھی ہمارے ملک میں 100 سال کام تو ہو گئے ہیں, لیکن 70% علاقہ آج بھی ہمارے ملک کا بنجر پڑا ہوا ہے. میں مبالغے سے بات نہیں کہہ رہا ہوں, اگر آپ اس کو ذرا سا انٹیریئر میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ آج بھی مسلمانوں کا حال ایسا ہے کہ سوائے رونے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا اگر ان کے پاس جائے. ہمارے شہر سے ایک جماعت گئی ایک صوبے میں, اور اس صوبے کے مرکزی مقام سے صرف 14 کلومیٹر پر گئی. اس مرکزی مقامات میں بڑے بڑے دارالعلوم ہیں, بڑے بڑے تبلیغ کے مراکز ہیں, اور جہاں ہزاروں جو ہے وہ 4 مہینے چلے اور سال لگائے ہوئے علماء ہیں, اس کے صرف 14 کلومیٹر پر جماعت گئی تو وہاں مسلمانوں کو معلوم کیا تو سب نے کہا کہ یہ فلانی عبادت کیا ہے, اس میں گئے ہوئے, یعنی مندر میں گئے ہوئے. تو وہ وہاں آ گئے. ایک آدمی باہر بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کس سے ملنا ہے؟ کہا مسلمانوں سے ملنا ہے. ٹھہرو بیٹھو میرے پاس, میں ابھی جب آئیں گے تو تمہاری ان سے ملا گا. اب جب ان کا پروگرام اندر سے ختم ہوا تو وہاں سے یہ واپس آئے تو اس نے بھائی یوسف عبد الرحمان ہو یونس ہو فلانا ہو فلانے کر کے ان کو بلایا تو ان سے ملنے کے لیے آئے. صرف 14 کلومیٹر پر. ہم لوگ کن علاقوں سے ان علاقوں کے تھوڑا سا اندر گھس کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ امت ایسی حالت میں ہے کہ کلمہ نہیں جاتی, نماز نہیں جاتی, اذان نہیں ہوتی, نماز نہیں ہوتی. تو اس لیے میرے دوستوں ان شعبوں کی ضرورت جتنی ہے اس سے بہت آگے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ غیب سے اس کا انتظام فرمائے. اسی کے ساتھ میرے دوستوں اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اپنے ان شعبوں کو اچھی طرح سنبھالتے ہوئے اور جتنی ضرورت ہے اس کو وجود میں لانے کی سعی اور کوشش کرتے ہوئے اپنی محنت کو 90% کی طرف پھیریں. اس کے ساتھ کہ یہ 90% ایمان والے جن کی زندگیوں میں دین بھی نہیں ہے, دین کی طلب بھی نہیں ہے, ان کے اندر میں دین کے آنے کا اور دین کی طلب پیدا ہونے کا کیا رہا ہے. پھر ان 90% میں مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں. یہ تینوں طبقے ایک ساتھ ہیں, مرد بھی ہے, عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں اور بے طلبی ہے. اور دین اس وقت میں چل سکتا ہے جب تینوں میں ایک ساتھ آئے, مرد میں, عورت میں اور بچوں میں, تینوں میں ایک ساتھ دین آئے گا تو چلے گا. ایک میں دین آیا دوسرے میں دین نہیں ہے تو ایک کا دین دوسرے کے ہاتھوں برباد ہوگا. مرد کے اندر میں دین ہے, عورت میں دین نہیں ہے, تو زندگی پر عورت کے ہاتھوں مرد کا دین برباد ہوتا رہے گا. آپ دیکھو شادی کا وقت آتا ہے تو مرد سنت کے مطابق کرنا چاہتا ہے اور عورت رواج کے مطابق کرنا چاہتی ہے, تو کامیاب کون ہوتا ہے؟ پھر عورت کامیاب ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی زندگی میں سینکڑوں مرتبہ ایسے مواقع آئیں گے کہ مرد کے ہاتھوں, عورت کے ہاتھوں مرد کا دین برباد ہو. عورت میں دینداری ہے, مرد میں دینداری نہیں ہے, تو عورت کا دین مرد کے ہاتھوں برباد ہو. کئی ایک اور بچیوں نے ہمارے ذمہ داروں کو خط لکھا کہ ہم اسکول کالج کی پڑھنے والی لڑکیاں تھی, ہم نہیں جانتے اللہ کون ہے, نبی کون ہے, آخرت کیا ہے. ہمارے محلے میں تعلیم شروع ہوئی, ہم نے وہاں جانا شروع کیا, اللہ کو پہچانا, نبی کو پہچانا, آخرت کو جانا, تسبیح تلاوت شروع کیا, نماز شروع کیا, یہاں تک کہ برقع پہننا بھی شروع کیا. اب ہماری شادی ہمارے ماں باپ نے خوشحال گھرانے میں دیکھ کر دیا ہے. شوہر کہتا ہے مجھے کفن میں لگتی ہوئی عورت نہیں چاہیے, مجھے تو ایسی عورت چاہیے کہ جو میرے دوست آئے تو اس سے مسافہ کرے, ہنسے بولے, میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے پھرے.
تو آپ ہم کو یہ بتاؤ کہ ہم اسلام چھوڑ دیں یا اپنے شوہر کو چھوڑ دیں؟ اس لیے کہ عورت میں دینداری ہے، مرد میں نہیں ہے، تو عورت کا دین مرد کے ہاتھوں برباد ہوتا رہے، اور دونوں میں دین ہے، بچوں میں دین نہیں ہے، تو بچوں کے ہاتھوں ماں باپ کا دین برباد ہوگا، اور بچوں میں دین آ گیا ماں باپ میں نہیں ہے تو بچوں کا دین ماں باپ کے ہاتھوں برباد ہوگا۔ کتنے بچے ہمارے اسکول کالج میں پڑھ کے جب برباد ہو جاتے ہیں تو وہ تبلیغ والوں کو دیتے ہیں کہ بھائی اس کو لے کر کے جاؤ چلے میں، اب اللہ کا کرنا صحیح وقت گزار لیتا ہے، صحیح اعمال کے ساتھ میں چل لیتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ اب وہ داڑھی نہیں تھی، داڑھی رکھ کر آ جاتا ہے، ٹوپی پہن کر آ جاتا ہے، جبہ پہ حجاب پہن کر آ جاتا ہے، تو اس کے ماں باپ اس کو ٹارچر کرتے ہیں۔ اس کی ماں کہتی ہے تیرے باپ کے داڑھی نہیں، تم نے داڑھی رکھ لیا، تیرے تایا کے تو داڑھی نہیں ہے، تم نے داڑھی رکھ لیا، اور اتنا ٹارچر کرتی ہے کہ 10 دن میں پھر وہ اپنے ماحول میں جا کر گم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ دین جو چلے گا وہ آپس کے تعاون سے چلتا ہے، اور مرد اور عورت اور بچہ یہ تینوں کا ایک دوسرے کو تعاون ہوگا تو دین چلے گا۔ اسی لیے ہم کو حکم ہے کہ ملت ابراہیمی کا اتباع کیا جائے۔ تو ملت ابراہیمی میں کیا ہے؟ ابراہیم ہے، اسماعیل اور حاجر ہے علیہ الصلوۃ والسلام، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، اور تینوں کا ایک دوسرے کو تعاون ہے۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ بیوی بچے کو موت کے منہ میں چھوڑ کر جائیے، تو اتنا بھاری حکم آسان کیسے ہوا کہ مائے حاجرہ نے کہا فَإِذَا اللَّهُ يُطَيِّعُنَا، اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے، آپ تشریف لے جائیں۔ اور جب حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دے، تو اتنا بھاری حکم آسان کیسے ہوا کہ حضرت اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ جان اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اللہ کے نام پر لگ جائے تو کام ہو گیا، اور حکم پورا کرتے ہوئے بچ گئی تو کام ہو گیا۔ تو تعاون سے دین آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کام شروع فرمایا ہے تو پہلی دن ابو بکر، حضرت خدیجہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم آئے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، اور یہ امت بننا شروع ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ان تمام شعبوں کو اچھی طرح سنبھالتے ہوئے ہم 90% کو اپنی محنت میں، اپنی دعا میں اور اپنی فکر میں لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ 90% میں کون محنت کرے اور ان میں کیسے محنت کرے، کون کرے اور کیسے کرے؟ کیوں بھائی اگر تبلیغ والوں کے حوالے کر دیا جائے تو صرف تبلیغ والے کر لیں گے اس کو؟ ان کے بس میں ہے کہ پوری امت کو جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کو سنبھال لیں، اور اگر صرف علماء کے ذمہ کر دیا جائے تو علماء سنبھال لیں گے؟ تو کسی ایک طبقے کے بس میں نہیں کہ بھائی کسی ایک کے حوالے کیا جائے۔ اس لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے میری نگاہ میں کہ اس 90% کو یہ 10% مل جل کر سنبھالیں۔ کون سنبھالیں؟ یہ 10% ایمان والے جن میں اللہ نے دینداری اور دین کی طلب رکھی ہے، یہ 10% 90% کو سنبھالیں۔ چاہے یہ 10% کا تعلق مدرسے سے ہو، خانقاہ سے ہو، تصنیف اور تعلیم سے ہو، یا تجارت سے ہو، ڈاکٹری سے ہو، انجینئرنگ سے ہو، زراعت سے ہو، جس شعبے سے بھی ان کا تعلق ہے 10% کا، یہ مل جل کر کے یہ 90% کو سنبھالیں۔ اور ان 10% میں یہ علماء کرام کی جماعت صف اول میں ہو۔ ان 10% میں علماء کرام کی جماعت صف اول میں ہو۔ اس لیے کہ جب کبھی بھی دین اسلام پر اور مسلمانوں پر برے دن آئے ہیں تو ان کو علماء ہی نے سنبھالا ہے۔ ہماری پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بڑے بڑے فتنے اس امت پر آئے ہیں، اور ان فتنوں سے امت کو علماء ہی نے نکالا ہے۔ اسی لیے ہمارے ملک میں جب انگریز کا فتنہ آیا تو اس کو سب سے زیادہ بھانپا وہ ہمارے علماء ربانیین نے بھانپا کہ اگر اس کے پیر چند صدیوں تک اگر ٹک گئے تو اسلام کی شبیہ بھی مسخ ہو جائے گی اور مسلمانی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس فتنے کو بھاپا، یہ صرف حکومت نہیں کریں گے بلکہ اسلام کی شبیہ کو مسخ کر دیں گے۔ تو اس وقت میں انہوں نے 2 کوشش کیا، ایک اسلامی نظام کو بچانے کی کوشش کیا، لیکن مقدرات ہے کہ اس میں کامیابی ہوئی نہیں اور ہزاروں علماء شہید ہوئے۔ دوسری طرف انہوں نے اسلام کو بچانے کی کوشش کیا۔ دوسری کوشش کیا کہ اس ملک میں اسلام بچ جائے،
اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام کے بچانے میں وہ کامیاب ہو گئے. اس لیے جو اسلامی تشخص ہمارے ملکوں میں نظر آتا ہے وہ دنیا کے کسی مسلمان ملک میں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ دنیا میں جا کر کے دیکھیں, کسی مسلمان ملک میں وہ اسلامی تشخص آپ کو نظر نہیں آئے گا جو اپنے ملکوں میں نظر آتا ہے. ہم لوگ ایک ملک میں گئے مسلمانوں کی, اور اس کے دارالفتہ میں مفتیوں سے ملنے کے لیے گئے. تو آپ یقین مانو سارے مفتی 50 کے قریب ہوں گے, اوپر سے نیچے چھوٹے بڑے سارے کلیشے ہوتے اور سارے ٹائی میں اور سوٹ بوٹ میں تھے اور ہیٹ میں تھے. اب بتاؤ جس ملک کے دارالفتہ کا یہ حال ہو اس کے عوام کا کیا حال ہو. تو یہ اسلامی تشخص جو ہمارے یہاں نظر آ رہا ہے اور ہمارے یہاں سے گئے ہوئے دنیا کے ملکوں میں نظر آ رہا ہے, یہ ہمارے علماء ربانیین کی وہ دور اندیشی ہے اور وہ تربیت کا اثر ہے کہ جنہوں نے مسلمان کو یہ سمجھایا کہ دین تیری ضرورت ہے اور اس کی ضرورت کے لیے تجھے اپنی جان مال لگانا ہے. اس لیے آپ دنیا کے ملکوں میں جا کر دیکھو گے تو ہمارے ملکوں سے گئے ہوئے لوگ ضائع نہیں ہوئے, بلکہ وہاں جا کر کے انہوں نے ایسے اسلامی اور دینی مراکز بنا دیے کہ وہاں کوئی بھی آدمی مسلمان بن کر جینا چاہے تو آسانی کے ساتھ جی سکتا ہے. جہاں علماء حفاظ شعبہ یہاں تک کہ وہاں کے علماء اپنی یہاں سے پڑھ لکھ کر کے اپنے ملکوں کو تو سنبھالتے ہیں ساؤتھ امریکہ کے ملکوں کو کہ جو انتہائی خستہ حالت کے اندر میں مسلمان ہیں, ان ملکوں کو جا کر کے یہ علماء سنبھالتے ہیں. اللہ نے ایسی شکلیں ہمارے ملک سے جانے والے لوگوں کے ہاتھوں قائم فرمائی. یہ کیا ہے کہ ہمارے علماء نے اس کو سنبھال لیا, اسلام کو اور مسلمانوں کو سنبھال لیا. اس لیے میرے دوستوں یہ 10% سنبھالے, اور اس میں علماء کرام کی معتبر کی جماعت مسجد کی سطح سے لے کر حلقے کی سطح سے لے کر شہر کی سطح سے لے کر ملک کی سطح سے لے کر عالمی سطح کے کام میں علماء کی معتبر کی جماعت اس محنت میں عملی طور پر ہو اور کام کو خوب اچھی طرح سیرت کی روشنی میں سمجھ کر ہو اور اپنے آپ کو مٹانے کے جذبے کے ساتھ ہو, تاکہ یہ کام بھی سنبھل جائے, کام کرنے والے بھی سنبھل جائے اور امت بھی سنبھل جائے. اس لیے میرے دوستو یہ علماء کرام کی جماعت سب سے اول میں اس محنت میں. آپ حضرات اس کے لیے تیار ہیں؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھانا تو اچھی بات نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا, کون اس وقت میں سب سے اول میں اس محنت میں رہنے کے لیے تیار ہے؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب میرے محترم دوستو یہ 10% امت کو سنبھالے, پھر 10% کے اندر میں سنبھالنے کا کیا راستہ ہے, ان بے طلبوں کو سنبھالنے کا کیا راستہ ہے؟ اگر ان بے طلبوں کو سنبھالنے کا راستہ آپ کتنا بھی سوچیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان بے طلبوں میں کام کرنے کا راستہ سوائے جانے کے اور کوئی نہیں ہو سکتا. بے طلبوں میں کام کرنے کا راستہ ان کے پاس جانے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ ہو ہی نہیں سکتا ہے بے طلبوں میں کام کرنے کا. اسی لیے تمام نبیوں کی بعثت ایسے زمانے میں ہوتی ہے جب انسانوں میں دین کی طلب ختم ہو چکی ہوتی ہے. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں اور نبیوں کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ یہ تو آئیں گے نہیں, تم کو ان کے پاس جانا ہے اور جانے کے لیے اپنی جان لگانا ہے, اپنا مال لگانا ہے اور اپنے مقام سے نیچے اتر کر کام کرنا ہے. اس لیے کہ یہ تو اللہ کو نہیں جانتے تو تمہارے مقام کو کیا جانیں گے, جس اللہ نے پیدا کیا ہے اسی کو نہیں جانتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے ان کے ذمے اللہ کا مقام زندہ ہو جائے, اس کے بعد میں آپ کا مقام بھی زندہ ہوتا رہے. تو اس لیے اپنے مقام سے نیچے اتر کر کام کرنا اور اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر کام کرنا. اس لیے کہ لوگ عزت نہیں کریں گے, وہاں کے سے تو گالی گلوچ آئے گی, مٹی اچھالنا آئے گا, فکرے چس کرنا آئے گا. اس لیے اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر ان میں جاؤ اور جا کر اس سب سے پہلے ان کو توحید سمجھاؤ کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں. دوسری بات ان کو یہ سمجھاؤ کہ اتنے بڑے اللہ سے فائدہ اٹھانے کا راستہ کیا ہے, کیا اتنے بڑے اللہ کی قدرت اور خزانے سے فائدہ اٹھانے کا راستہ صرف اللہ کا دین ہے. اس لیے دین پر چلنے کا, حکموں پر چلنے کا نفع ان کو سمجھاؤ اور بے حکمی کا ان کو نقصان سمجھاؤ. اس لیے سارے نبیوں کو جو اسلوب دیا گیا وہ بشارت اور انذار کا دیا گیا. سارے نبی مبشرین ہیں, منذرین ہیں, بشیر ہے, نذیر ہے. اس لیے کہ حق دلوں تک جو جاتا ہے وہ بشارت اور انذار کے ذریعے سے جاتا ہے.
اس لیے نبیوں کے ذمہ دوسرا کام یہ ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ انسانوں کو یہ سمجھائیں کہ جب اللہ کے دین پر آپ عمل کر لو گے اور نافرمانی سے بچ جاؤ گے تو اللہ خوش ہو جائیں گے اور اللہ راضی ہو کر کے تمہاری آخرت بنا دیں گے۔ اب تیسری بات، انسانوں کو آخرت سمجھاؤ اور آخرت کی زندگی، وہاں کی نعمتیں ان کو سمجھاؤ، وہاں کے عذاب ان کو سمجھاؤ، اور اسی کے ساتھ یہ سمجھاؤ کہ جب تمہاری آخرت بن جائے گی تو اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے، اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے۔ جب آخرت بننا شروع ہوگی تو اس کا اثر جو ہے وہ دنیا میں پڑنا لازمی ہے اور دنیا بھی بننا جو ہے وہ تمہاری شروع ہو جائے گی۔ لہذا انسانوں میں یہ تین بنیادوں کو پیش کر کے ان میں طلب پیدا کرو۔ لوگوں میں طلب پیدا نہیں ہو سکتی ہے توحید، رسالت اور معاد اور آخرت کے بغیر۔ تو یہ تین عقیدے انسانوں کے دلوں میں راسخ کر کے ان میں طلب پیدا کرو، اور طلب پیدا کرنے کے بعد اب ان کو علم بھی دو اور ان کو ذکر بھی دو۔ اب ان کو علم دو اور ان کو ذکر دو، یعنی عمل دو، کہ بے نماز کا علم یہ ہے اور نماز یہ ہے، صبر کا علم یہ ہے اور صبر یہ ہے۔ تو علم اور ذکر یہ دو، لیکن ان میں طلب پیدا کرنے کے بعد۔ اس لیے میرے محترم دوستو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، یعنی اللہ نے اتنا بڑا کام ہمارے زمانے میں چلایا ہے کہ جس کام کے بارے میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں۔ اور مولانا الیاس صاحب اپنے زمانے کے بڑے لوگوں میں بڑے آدمی ہیں۔ حضرت رائے پوری مولانا علی میاں صاحب نے جو کتاب لکھی ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت رائے پوری کے پاس تشریف لے گئے، تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سے یہ کہا کہ مولانا ہمارے پاس تو کبھی بھی رہ لینا، ابھی تو آپ دہلوی کے مولانا دہلوی کے پاس چلے جاؤ نظام الدین میں، اور ان کے پاس جا کر پڑھ جاؤ، جتنا رہ سکتے ان کے پاس رہو۔ یہ ہزاروں کی اسپیڈ سے ترقی کر رہے ہیں۔ اور یوں فرمایا اللہ کا اپنے کئی بندوں کے ساتھ خصوصی تعلق ہوتا ہے، لیکن اخص الخاص تعلق کوئی بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ اس وقت میں مولوی الیاس کے ساتھ ہے۔ اس لیے آپ ان کے ساتھ جا کر کے رہے۔ اتنا بڑا آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، اور یوں فرماتے تھے کہ مجھے قرن اول کا ہیرا مل گیا۔ جب وہاں معمار کمرے تعمیر کرتا تھا تو کہتے تھے اس کو ہوادار بنانا ہے، اس لیے کہ یہاں پر عرب آ کر ٹھہریں گے، یہاں پر افریقہ اور امریکہ کے لوگ آ کر ٹھہریں گے۔ تو میواتی لوگ جو ہے وہ کانا پھوسی کرتے تھے کہ مولانا کے دماغ میں خشکی ہو گئی ہے۔ آدھے گھنٹے کی مسافت سے دلی کے لوگ تو آتے نہیں ہیں، اور مولانا خاص دیکھ رہے امریکہ افریقہ کے اور عربوں کے، تو مولانا کے دماغ میں خشکی ہو گئی ہے، بیٹھی بیٹھی باتیں کرتے ہیں مولانا۔ لیکن میرے دوستو آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے سب عالم کو اس پر جمع فرما دیا، قلندر آگے گوئل دیدہ گوئل۔ اس لیے میرے دوستو اس کام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کو سمجھنے کے لیے علماء سے سال مانگا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو کام اللہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل و دماغ پر کھولا ہے، اس کام کا گہرا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے ساتھ میں ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے علماء سے سال مانگا جاتا ہے تاکہ یہ اچھی طرح اس کو سمجھے اور سمجھ کر کے خود بھی اپنے آپ کو لگائے اور اپنے عوام کو بھی سنبھالے اور اپنے کام کرنے والوں کو بھی سنبھالے۔ اب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے محترم دوستوں جو کام شروع فرمایا ہے وہ ٹھوس بنیادوں پر جمع اس کو شروع فرمایا ہے، اور جب ان کے دل دماغ پر اللہ نے کام کا یہ رخ کھولا ہے، اس وقت میں مولانا نے اپنے نفس پر اعتماد نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنے آپ کو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر پیش کیا، اور مفتی صاحب کے سامنے آپ نے کام کا سارا رخ رکھا کہ میں اس وقت میں امت کے سنبھلنے کے لیے کام کا یہ رخ ضروری سمجھتا ہوں، اور اسی میں امت کے سنبھلنے کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے کہ مولانا نے سارے مروجہ طریقے جتنے تھے وہ کر کے انہوں نے دیکھ لیے، اس میں عمل کا نفع بھی نظر آیا اور جلدی نظر آیا، لیکن مولانا کے ذہن میں جو منزل تھی امت کی اور کام کی وہ ان کو ملتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ تو ان کی پریشانیاں اور بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ ان کے لیے سونا مشکل ہو گیا،
رات کو یہ سو نہیں سکتے تھے اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے، کسی کی شب وصل سوتے کٹے، کسی کی شب ہجر روتے کٹے، الہی میری یہ شب کیسی، نہ سوتے کٹے اور نہ روتے کٹے۔ ایک مرتبہ گھر والوں نے کہا کہ وہ کیوں نہیں سو رہے آپ، کیا ہو گیا آپ کو؟ فرمایا جو مجھے ہو گیا ہے اگر تجھے ہو جائے تو جاگنے والے دو ہو جائے، میرے ساتھ تو بھی جاگنے لگ جائے۔ تو مولانا کی اس بے قراری اور بے چینی پر اللہ نے کام کا یہ رخ ان کے دل دماغ پر کھولا، تو انہوں نے اپنے پر اعتماد کرنے کے بجائے آپ نے اپنے کام کو مفتی کفایت اللہ صاحب کے سامنے رکھا۔ اور مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانیں ہم نے سنا کہ مولانا نے یہ فرمایا کہ مولانا اپنے ساتھ اتنا بڑا خنجر بھی سامنے رکھا، اور مولانا سے یوں پوچھا کہ مولانا اس کام کا میری طبیعت پر اتنا زبردست غلبہ ہے کہ اب میں اس کام سے رک نہیں سکتا، اب اگر آپ یہ حق ہے تو مجھے فرما دے میں شروع کروں، اور اگر قرآن اور حدیث اور سیرت کے خلاف ہے تو فرمایا آپ کی ذمہ میرا قتل واجب ہے تاکہ میں امت میں گمراہی نہ کروں۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مفتی صاحب نے یہ کہا کہ مفتی صاحب میں نے سارے کام کو اچھی طرح دیکھ لیا، 100% حق ہے، قرآن اور حدیث اور سیرت کے مطابق ہے، لیکن اس کو کرے گا کون؟ امت میں اس کی استعداد ہے ہی نہیں، امت میں اس کی استعداد نہیں۔ امت کو دین کے لیے سارے وسائل دے کر کام کرنے کے لیے کہا جائے تو کام ہوتا نہیں ہے پورا، اور آپ کے کام کا پہلا اصول ہے کہ اپنی جان لگاؤ، اپنا مال لگاؤ، اپنے گھر بار کو چھوڑو، در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کی کڑوی تسلی برداشت کرو، اور سارے مجاہدے جو آئے اس کے اوپر لوگوں سے جہالت کرنے کے بجائے صبر اور تحمل سے چلو، امت میں اس کی استعداد نہیں ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میرا اللہ کے ساتھ یہ حسن ظن ہے اور اس امت کے ساتھ یہ حسن ظن ہے کہ اللہ اس کام کو اسی رخ سے لیں گے اور امت اسی رخ سے کرے گی۔ تو مولانا نے فرمایا جاؤ آپ کو حسن ظن ہے تو کرو، آپ کا کام حق ہے۔ اب مولانا تشریف لائے اور آپ نے ایک جماعت بنائی میوات میں، اور ان سے ہدایات دے کر یہ کہا کہ کام کے دوران میں مفتی صاحب سے بھی مل لینا۔ تو جب مفتی صاحب کے پاس سے ملنے کے لیے گئے، سارے حالات دیے مفتی صاحب نے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی خرچہ کس نے دیا؟ اپنے خرچے سے نکلے۔ سارے حالات دینے کے بعد مولانا نے یہ فرمایا مفتی صاحب نے کہ لوگ آئے، اب کون کہے گا کون کرے گا، اتمام حجت تو ہوگی، اب کون کہے گا کہ کون کرے گا، امت کی استعداد ہے، اس کے لیے جماعت نکل گئی۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کی معیت میں اور رہبری میں اس کام کو شروع فرمایا، اس لیے کہ مولانا اس بات کو سمجھتے تھے اچھی طرح کہ اس کام کے اہل علماء ہیں اور عرب ہیں، اس لیے جماعتوں سے یہ کہتے تھے کہ اس کام کو اس کے اہل تک پہنچا دو، اور مولانا یہ فرماتے تھے کہ میری یہ خواہش ہے کہ ہر جماعت میں ایک عالم ہو اور ایک قاری ہو، جو ہر جماعت کو قرآن کا ٹھیک کرائے اور ان کو علم دے اور مسائل بھی ان کو سکھائے۔ اور علماء کے کم آنے کا اتنا غم ہوتا تھا مولانا کو کہ ایک مرتبہ مولانا علی میاں صاحب نے مولانا سے پوچھا کہ حضرت کیسی طبیعت ہے؟ فرمایا تمہارا بیمار کیا ہوا ہوں، اگر تم آ جاؤ تو میری ساری بیماری ختم ہو جائے۔ امت تو آ رہی ہے اور امت کو سنبھالنے والے نہیں آ رہے۔ اور یوں لکھا ہے اس کتاب کے اندر میں کہ جب کوئی عالم مولانا سے ملنے کے لیے آتے تھے اور مولانا بالکل بستر میں بیمار ایسی حالت میں کہ اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ عالم کو دیکھ کر ان میں جان آ جاتی، اور مولانا کھڑے ہو کر بیٹھ جاتے تھے اور آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اپنی بات پوری قوت سے سمجھاتے تھے، اور جب وہ چلے جاتے تھے تو نڈال ہو کر کے گر جاتے تھے۔ یعنی ان کی زندگی علماء تھی، علماء تھے کہ علماء آ جائے اور اس کام کو سنبھال لے تو میرا بوجھ جو ہے وہ اتر جائے۔ اس لیے کہتے تھے کہ امت تو آ رہی ہے لیکن علماء نہیں آ رہی۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس محنت کو علماء کی رہبری اور معیت میں شروع کیا، اسی لیے آپ ان کے شروع کے اور ان کی زندگی کے سارے حالات میں آپ یہ پڑھیں گے کہ کبھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہفتوں جو ہے وہ سہارنپور میں گئے، اور کبھی شیخ زکریا ہفتوں جو ہے وہ نظام الدین میں ہے، کبھی مولانا رائے پوری جو ہے وہ نظام الدین میں ہے ہفتوں اور دنوں، اور کبھی مولانا الیاس صاحب رائے پور کے اندر میں ہے۔
کبھی آپ کے سفر میں مفتی صاحب ساتھ میں ہیں، مفتی کفایت اللہ صاحب میوات کے اسباب میں، اور کسی سفر میں مولانا حسین احمد صاحب ہے، اور کسی میں مولانا قاری طیب صاحب ہے، اور مولانا حفظ الرحمان تو یہ فرماتے تھے کہ یہ جماعت تو میری جماعت ہے. مولانا حفظ الرحمان یہ فرماتے تھے کہ یہ جماعت جو ہے وہ میری جماعت. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس رخ سے کام کو شروع فرمایا اور کام کی ٹھوس بنیادیں رکھی کہ جن بنیادوں کو کوئی باہر کی طاقت ہلا نہ سکے. اتنی ٹھوس بنیادوں پر اس کام کو اٹھایا گیا. اللہ کی طرف سے الہامی کام کہہ سکتے ہیں. بہرحال اللہ نے ان کو یہ سجایا. اب اس محنت کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ یہ محنت کے لیے نہیں کہ لوگ نکلے جائیں آئے. یہ محنت کے لیے نہیں، بلکہ اس محنت کی پہلی اور آخری بنیاد یہ ہے کہ ہر فرد امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے. اس محنت کی بنیاد ہے کہ ہر فرد امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے. اس لیے کہ اگر دین ادھورا ہوگا تو مدد نہیں آئے گی، مصیبتیں آئے گی. اور دین کی شکل ہوگی، حقیقت نہیں ہوگی تو اللہ کا کوئی وعدہ شکل کے ساتھ پورا نہیں ہوگا. اب یہ پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پوری امت میں آ جائے، اس کے لیے اللہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ 6 صفات سجائے. یہ 6 صفات پورا دین نہیں ہے، لیکن یہ 6 صفات 6 سمندر ہے. یہ 6 صفات جو ہے وہ 6 سمندر ہے. اور اتنے طاقتور یہ صفات ہے کہ اگر کسی فرد میں اور امت کی زندگی میں اگر حقیقت کے ساتھ آ جاتے ہیں تو اس کا پہلا نفع یہ ہوگا کہ پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندگیوں میں آ جائے گا. اتنے طاقتور صفات ہیں. اور فرمایا جو عمل یہ 6 صفات کی رعایت کے ساتھ کیا جائے گا وہ عمل اللہ کیا مقبول کیا ہو جائے گا. تیسرا نفع یہ ہوگا کہ اگر امت میں یہ 6 صفات زندہ ہو جاتے ہیں تو لسانیت کے اختلاف کے باوجود، علاقیت کے اختلاف کے باوجود، قومیت کے اختلاف کے باوجود، لونیت کے اختلاف کے باوجود پوری امت ایک اور نیک ہو جائے گی. اور پوری امت آپس میں ایسی جڑ جائے گی جیسا ایک جسم ہوتا ہے، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جڑی ہے. اور جب امت ایک ہو جائے گی تو اللہ کی مدد کی مستحق ہو جائے گی. اس لیے کہ اللہ کی مدد کا سب سے بڑا سبب اس امت کے ساتھ اس امت کا آپس کا جوڑ اور اجتماعیت ہے. اور میں جب اجتماعیت ختم ہو جائے گی تو اللہ کی مدد اٹھ جائے گی. قرون علماء میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جب اختلاف اور انتشار شروع ہوا ہے تو مدد اٹھ گئی. اس لیے فرمایا پوری امت ایک اور نیک ہو جائے گی. اتنے طاقتور یہ 6 صفات اللہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سجائی. اب یہ 6 صفات کی محنت بھی ہے اور اس کی دعوت بھی ہے کہ بھائی ہر آدمی اس کی محنت کرے کہ میری زندگی میں آئے. اور دعوت بھی دینی ہے. کس کو دینی ہے؟ کہ پوری امت دعوت کا میدان ہے. ایک شرابی کبابی سے لے کر بڑے سے بڑے اہل فضل اور اہل علم اور اہل صلاحیت کو اس محنت میں ان کے فرق مراتب کو سمجھ کر ان کو اس محنت میں لگانا ہے تاکہ امت کے ہر فرد کی صلاحیت اللہ کے دین پر لگے. جب اس سب کی صلاحیت لگے گی جا کر کے دین کامل ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سوروں کی صلاحیتیں لگی، عوام کی لگی، خواص کی لگی، غریبوں کی لگی، مالداروں کی لگی، جوانوں کی لگی، بوڑھوں کی لگی، مردوں کی لگی، عورتوں کی لگی. تو 23 سال میں کام اپنی منزل تک پہنچ گیا. تو اس لیے یہ دعوت ہے سب کے لیے. اب اس دعوت کا اسلوب کیا ہوگا؟ اور میں اسلوب کا دعوت نرمی کا ہوگا، اور اسلوب کا دعوت کا اسلوب شفقت کا ہوگا امت کے ساتھ، اور محبت کا ہوگا اور خیر خواہی کا ہوگا. کس طرح دعوت دی جائے گی؟ نرمی سے دعوت دی جائے گی، شفقت کے ساتھ دی جائے گی، محبت کے ساتھ دی جائے گی، خیر خواہی کے ساتھ دی جائے گی. اور 3 چیزوں سے بچا جائے گا. فرمایا دعوت کے دینے میں ایک تو کسی بھی مسلمان کی حقارت سے بچا جائے گا. کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے گا. بحسب امرئ من الشر ان يحقر المسلم اخاه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ فرمایا تردید سے بچا جائے گا. تردید کسی شعبے کا دینی کام کو چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی بھی دینی شعبے کی تردید نہیں ہوگی، کسی بھی دینی شعبے کی تنقید نہیں ہوگی،
کسی بھی دینی شعبے پر تنقید نہیں ہوگی اور کسی بھی شعبے کا تقابل نہیں ہوگا. فرمایا ان چیزوں سے بچ کر یہ 6 صفات کی دعوت دی جائے گی. اس لیے کہ اگر یہ بچنے کی چیزوں سے نہیں بچا جائے گا تو دعوت بھی چلے گی اور عداوتیں بھی چلے گی. اس لیے عداوت سے کام بچ جائے اور کام اپنی حفاظت اور ترقی اور قبولیت کے ساتھ چلتا رہے. فرمایا اس کے لیے یہ 4 چیزوں سے بچتے ہوئے اس محنت کو پوری امت کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس لیے کہ حق جتنے کام ہوتے ہیں وہ کبھی ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوتے ہیں، ہمیشہ حق کے لیے معاون ہوتا ہے. یہ حق کے مزاج میں ہے تعاون، اور تعاون سے ہی حق پھیلتا ہے. حق کے پھیلنے کی بنیاد جو ہے وہ تعاون ہے. تو اس لیے حق کبھی حق کا مظاہر نہیں ہوتا. جیسے نماز ہے، بے نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قاعدہ بھی ہے، تو اس میں کون سا تقابل ہے؟ اس میں کون سا کوئی انتشار ہے؟ کہ پہلے قیام کر لو، پھر رکوع کر لو، پھر سجدہ کر لو، پھر قاعدہ کر لو، نماز پوری ہو گئی. تو اس میں ترتیب ہوتی ہے. اسی لیے نبی کے ذمے یہ 3 باتیں ہیں، نیت بتانا، عمل بتانا اور ترتیب بتانا. نیت کیا کرو گے، عمل کیا کرو گے اور عمل کی ترتیب کیا ہوگی، یہ 3 چیزیں نبی کے ذمے ہوتی ہے بتانا. اس لیے میرے دوستو یہ 6 صفات کی دعوت ہے اور یہ 6 صفات کی محنت ہے. ان اصولوں کے ساتھ دینے کی ہے، ان احتیاطات کے ساتھ میں دینے کی ہے. اسی کے ساتھ اب یہ 6 صفات پوری امت میں زندہ ہو، اس کے لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ اعمال نبوت منشرح فرمائے کہ یہ اعمال نبوت ہے 4: دعوت ہے، تعلیم ہے، عبادت ہے اور اخلاق ہے. یہ اعمال نبوت ہے. کہ ان اعمال نبوت میں پوری امت کو لگانا ہے اور خود بھی لگنا ہے، پوری امت کو لگانا ہے. اب خود کیسے لگنا ہے؟ کہ اپنی جان مال لگا کر کے لگنا ہے. اور کتنی جان مال لگانی ہے؟ اور میں جان مال اتنی لگانی ہے جتنا دعوت کا تقاضا ہے، اور جان مال اتنی لگانی ہے جتنی عبادت کا تقاضا ہے، اور جان مال اتنی لگانا ہے جتنا کہ تعلیم کا تقاضا ہے، اور جان مال اتنی لگانی ہے جتنا اخلاق کا تقاضا ہے. جب جان مال جتنا تقاضا ہے اتنی لگائی جائے گی تو اس کے نتیجے میں سب سے بڑا نفع یہ ہوگا کہ آدمی جو ہے وہ حب مال سے اور حب جان سے نکل جائے گا. یہ جان مال اسی لیے لگائی جاتی ہے کہ آدمی جان اتنی لگائے اور مال اتنی لگائے کہ جان بھی ہماری نگاہوں میں بے قیمت بن جائے اور مال بھی ہماری نگاہوں میں بے قیمت بن جائے. کہ طاقت کے مال کا بڑے سے بڑا نقشہ ہم کو للچا نہ سکے اور اقتدار کی بڑے سے بڑی شکل ہم کو للچا نہیں سکے. یہ طاقت ہر مسلمان میں پیدا ہو جائے، اس کے لیے جان مال لگا کر ان اعمال نبوت میں لگنا ہے اور پوری امت کو ان اعمال نبوت میں لگانا ہے. اب لگانے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا لگانے کا راستہ ہے اعتدال کا اور تواضع کا. کہ لوگوں کے سامنے یہ کام کو کیسے پیش کیا جائے گا؟ فرمایا اعتدال سے پیش کیا جائے گا اور چھوٹا بن کر تواضع کے ساتھ پیش کیا جائے گا. غلو سے بچ کر اور غرور سے بچ کر. کس سے بچ کر؟ ایک غلو سے بچ کر اور ایک غرور سے بچ کر. غلو کس کو کہتے ہیں؟ غلو کہتے ہیں حد سے آگے نکل جانے کو. تو شریعت نے جس عمل کا جو مقام بتایا ہے وہی مقام پیش کرتے ہوئے امت کو اس پر لانا. اگر اس سے آگے نکل جائیں گے تو غلو ہوگا اور جب غلو ہوگا تو کام بگڑ جائے گا. اس لیے فرمایا غلو سے بچنا اور غرور سے بچنا، اعتدال کے ساتھ دعوت دینا اور چھوٹا بن کر کے اور تواضع کے ساتھ میں دینا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا کام چھوٹا بن کر کے کیا ہے اور اتنا چھوٹا کہ آپ اپنے صحابہ میں ایسے رہتے ہیں کہ آنے والا پوچھتا ہے ایھم ابن عبد المطلب کہ تم میں عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ کوئی امتیازی شان ہی نہیں ہے آپ کی. کہ آپ اپنے صحابہ میں ایسے گلے ملے رہتے ہیں کہ آنے والے کو پوچھنا پڑتا ہے کہ تم میں عبد المطلب کا بیٹا کون ہے. تو آپ نے اتنا بڑا کام چھوٹا بن کر کیا ہے. اس لیے عبدیت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعوت دینا اور اعتدال کے ساتھ دینا، غلو سے بچنا اور غرور سے بچنا. کہ تھوڑا سا مجمع سامنے دیکھ لیا کہ جو جی میں آیا وہ کہہ دیا، کہانی اس کی گنجائش نہیں. اس لیے یہ 4 اعمال نبوت ہے پورے امت کے سنبھلنے کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امت جو سنبھلی ہے وہ انہی اعمال میں لگنے کے راستے سے سنبھلی ہے.
کہ ہر فرد امت کو ایک تو دعوت میں لگایا گیا، ایک اللہ کی عبادت میں لگایا گیا، دین کے سیکھنے اور سکھانے میں لگایا گیا، اور ایک اخلاق میں اپنی جان مال کے لگا کر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک میں لگایا گیا، جس کے نتیجے میں ہر فرد امت میں پورے دین پر چلنے کی طاقت ہی پیدا ہو گئی، اور پورے بیک وقت میں ماحول کے اندر میں بھی دینداری جو ہے وہ آنا شروع ہو۔ اب میرے دوستوں، یہ ہمارے نبوت پوری امت میں زندہ ہو، اس کے لیے دو میدان تجویز کیے گئے۔ ایک میدان نقل و حرکت کا کہ امت ان اعمال دعوت کے ساتھ پھرے، اور جب پھر کر واپس آئے تو یہی اعمال مسجد میں قائم کر کے اپنے آپ کو بھی جوڑے اور سارے ایمان والوں کو بھی ان اعمال کے ساتھ جوڑے، اور ہر ایمان والے کو یہ سمجھائے کہ یہ اعمال نبوت اپنے گھر میں بھی لے کر جانا ہے، تاکہ تمہارے گھروں کا تعلق مسجد سے ہو جائے۔ جب تمہارے گھروں کا تعلق پانی کی ٹانکی سے ہو جائے گا تو پانی چلا جائے گا، پاور ہاؤس سے چلا جائے گا تو لائٹ چلی جائے گی، مسجد سے چلا ہے تعلق قائم ہو جائے گا تو ہر گھر میں ہدایت پہنچ جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ نے ہدایت کا مرکز مسجد کو بنایا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اس لیے ہدایت کا مرکز مسجد ہے، اور مسجد سے ہدایت گھروں میں جو جائے گی وہ مردوں کے راستے سے ان اعمال نبوت کو گھروں میں منتقل ہونے کے راستے سے جائے گی۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت کے لیے ان کو چنا، اس مجمع کو، اور عورتوں کو اور بچوں کو ان کے تابع بنایا کہ یہ لیں گے اور جا کر اپنی عورتوں کو اور بچوں کو دیں گے۔ اس لیے نقل و حرکت پر پوری امت کو اٹھانا، اس لیے کہ جب تک یہ اپنے ماحول سے نکلے گا نہیں، جب تک اپنی دینی کمی کا اس کو پتہ چلے گا نہیں۔ اس لیے کہ آج ہمارا اور پوری امت کے سوچنے کا معیار یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اوپر دیکھتے ہیں، دین کے معاملے میں نیچے دیکھتے ہیں، تو دینی کمی کا پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر کی کیا کمی ہے۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو سامنے رکھ کر کے زندگی میں دین کو دیکھا جائے۔ تو اس لیے ہر ایمان والے کو نقل و حرکت پر اٹھانا کہ یہ اپنے ماحول کو چھوڑ کر ایک پاکیزہ ماحول میں آئے، مسجد کے ماحول میں، اور دعوت کے اور تعلیم کے اور عبادت کے اور اخلاق کے ماحول میں آئیں، دن میں محنت کرے، رات کو گھنٹوں اللہ کے سامنے روئے دھوئے نماز میں لگے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کا رخ بھی صحیح کر دے اور اس کے فکر کو بھی صحیح کر دے۔ جب واپس آ جائے تو واپس آنے کے بعد انہی اعمال کو اپنی مسجد میں قائم کر کے 100% ایمان والوں کو ان اعمال میں مشغول کرے، اور ان کے راستے سے ان اعمال کو ہر گھر کے اندر میں پہنچائے۔ اب اس کو کیسے کرنا ہے؟ من مانی سے جس کے من میں آوے، جب جہاں جاوے کہ نہیں، کہا اس کو مشورے سے کرنا ہے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک ملفوظ میں یہ بات فرمائی ہے کہ ہماری اس محنت کی 3 بنیادیں ہیں۔ فرمایا اگر یہ 3 بنیادیں محفوظ ہیں تو کام بھی محفوظ ہے اور کام کرنے والے بھی محفوظ ہیں، اور اگر تینوں میں سے ایک بنیاد ختم ہو گئی تو کام بھی خطرے میں آ جائے گا اور کام کرنے والے بھی خطرے میں آ جائیں گے۔ اور خطرے میں آنے کی بنیاد اللہ کی حفاظت کا اٹھنا ہے۔ کوئی بھی چیز اس وقت میں خطرے میں آتی ہے جب اس پر سے اللہ کی حفاظت اور تائید اٹھ جاتی ہے، تب وہ چیز خطرے میں آتی ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے کام کی یہ 3 بنیادیں ہیں۔ اگر یہ 3 بنیادیں محنت کرنے والوں میں اور محنت سے موجود ہیں تو کام بھی محفوظ ہے اور کام کرنے والے بھی محفوظ ہیں، اور اگر یہ تینوں میں سے ایک نہیں رہی تو کام بھی خطرے میں آ جائے گا اور کام کرنے والے بھی خطرے میں آ جائیں گے۔ اور میں اس کی سب سے پہلی بنیاد مشورہ ہے کہ اس کام کو مشورے کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ ہر چھوٹے پیارے امور میں کہ بھائی 3 دن کی جماعت بنی ہے تو کون سے رخ پر جائے گی، کا مشورے سے طے ہوگا۔ کا اس کا ذمہ دار کون ہوگا، کا مشورے سے طے ہوگا۔ کا ہفتہ واری گشت ہے، مزہ گشت سے آگاہ کون بیان کرے گا، کا مشورے سے طے ہوگا۔ بیان کون کرے گا، یہ مشورے سے طے ہوگا۔ خدمت کون کرے گا، یہ طے ہوگا۔ سارے امور مشورے سے طے ہوں گے، تاکہ آدمی نفسانیت سے نکل کر بننا شروع ہو جائے۔ جب منمانی کے ساتھ چلے گا تو کبھی بنے گا نہیں۔ آدمی کے بننے کے لیے سب سے پہلی بنیاد ہے کہ منمانی چھوڑ کر یہ اطاعت پر آئے اور مشورے پر آئے۔ اس لیے فرمایا سب سے پہلی بنیاد مشورہ ہے۔ اب مشورے کی کیا بنیاد ہے؟ فرمایا مشورے کی بنیاد ریاست نہیں ہے، بلکہ مشورے کی بنیاد امانت ہے۔ کا مشورہ کیسے کیا جائے گا، کا صرف امانت داری کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا۔ اس مشورے کے ذریعے سے اللہ کے دین کا اور امت کی خیر خواہی کا اور انسانیت کی بھلائی کا کام ہو جائے گا۔
بھلے میرا مفاد خطرے میں پڑے یا فائدے میں رہے، لیکن دین کا نقصان نہیں ہونا چاہیے اور امت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو صرف امانت داری کی بنیاد پر، ریاست کی بنیاد پر نہیں ہوگا، کیونکہ اسی لیے کسی جگہ ہر مسجد سے لے کر کے اوپر تک مشورے کا نظام ہے کہ بھائی مسجد کے اندر میں شورا نہیں ہوتی، مسجد کے اندر میں مسجدوار جماعت ہوتی ہے، وہ مشورے سے کوئی فیصلہ طے کیا جاتا ہے کہ جو اس مشورے کو چلاتا ہے۔ کسی ملک میں شورا ہوتی ہے، کسی علاقے میں متعین ہوتی شورا، کسی علاقے میں ساتھی ہوتے ہیں جو مل جل کر اپنا کام کر لیتے ہیں، کہ جب مشورے کے لیے جمع ہوتے ہیں بیٹھ کر طے کرتے ہیں کہ اس مشورے کو کون چلائے گا، تو یہ ساتھی چلائیے، مشورے سے طے ہو گیا وہ اس سے چلاتا ہے۔ اگر کسی جگہ سمجھو 5 آدمیوں کی شورا ہے اور اس میں سے 3 آدمی یا 4 آدمی ختم ہو گئے اور ایک ہی آدمی بچا، تو پھر اس شورا کی تکمیل کی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں کام کا یہی نظام ہے کہ ان کے ساتھ 3-4 آدمی ملا کر شورا کی تکمیل کر کے کام کو صحیح وقت پر چلایا جائے جیسے پہلے چل رہا ہے۔ اس طریقے سے فرمایا سب سے پہلی بنیاد مشورہ ہے کہ مشورے سے اس کام کو کیا جائے۔ اگر مشورہ ختم ہو گیا یا مشورے کا وقت بدل ہو گیا تو فرمایا اس کا سب سے پہلا اثر پڑے گا وہ اجتماعیت پر پڑے گا، اس لیے کہ مجمع کو جو جوڑنے والی چیز ہے وہ صحیح مشورہ ہے۔ جب مشورہ ہوگا اور صحیح مشورہ ہوگا تو پوری امت کو جوڑ کے رکھے گا۔ امت کو جوڑنے والی چیز جو ہے وہ مشورہ ہے۔ فرمایا دوسری بنیاد جو ہے وہ اجتماعیت ہے۔ اگر اجتماعیت میں فرق آ گیا تو فرمایا اللہ کی مدد چلی جائے گی۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم میں کا کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ بھئی میں خطا کار نہیں ہوں۔ کسی کی غلطی بڑی ہوتی ہے، کسی کی چھوٹی ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہر آدمی خطا کار ہے۔ انبیاء معصوم ہے، صحابہ محفوظ ہے، اس لیے صحابہ کی شان میں زبان کھول نہیں سکتی۔ صحابہ ہے، اللہ نے اپنی رضا کی مہر لگا دیا ہے ان کے اوپر کہ ان کے دین سے بھی ہم راضی ہیں، ان کے راز سے بھی ہم راضی ہے، ان کی انفرادی اجتماعی زندگی سے ہم راضی ہے، کوئی آدمی ان کے بارے میں زبان کھول نہیں سکتا۔ تو صحابہ محفوظ ہے، باقی سارے خطا کار ہیں، لیکن یہ فرمایا کہ اگر ہمارے قلوب مجتمع ہوں گے، ایک دوسرے سے خیر خواہی، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کا جذبہ، ایک دوسرے کی صلاحیت سے کام لینے کا جذبہ، اور میں اگر یہ چیزیں ہوگی تو اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرتے رہیں گے، ہمارے عیوب پر پردہ ڈالتے رہیں گے اور اللہ ہم سے کام لیتے رہیں گے۔ اور یوں فرمایا کہ اگر ہمارے دلوں میں پھٹن ہو گئی اور ایک دوسرے کی بدخواہی آ گئی اور تیری میری آئی اور توڑ پھوڑ ہوا تو فرمایا چاہے مطلوبہ قربانی دے ڈالے اور صحیح نہج کے ساتھ ڈالے اور اخلاص کے ساتھ کرے تو بھی نتیجہ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا دوسری بنیاد ہماری اس محنت کی قبولیت کی، حفاظت کی اور ترقی کی فرمایا اجتماعیت ہے کہ سارے حق پر مجتمع ہو، اس لیے کہ حق پر اجتماعیت، حق پر جمع ہونے کا نام اجتماعیت ہے، حق پر مجتمع ہونے کا نام اجتماعیت ہے، باطل پر جمع ہونے کا نام اجتماعیت نہیں ہے، چاہے زیادہ ہی کتنا ہی ہو۔ اس لیے فرمایا اجتماعیت کی دوسری بنیاد ہے، اور فرمایا تیسری بنیاد جو ہے وہ اخلاص ہے کہ ہر کام کرنے والا اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرے، اس لیے کہ اللہ اور آخرت یہ جھگڑے کی چیز ہے ہی۔ جب کام کرنے والوں کے سامنے اللہ ہوں گے اور آخرت ہوں گے تو پھر جھگڑا نہیں ہوگا، نہ آدمی فتنہ کرے گا نہ فتنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور جب کبھی بھی کوئی حب مال حب جاہ آتا ہے تب جا کر جھگڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ دنیا تھوڑی ہے نا، دنیا بھی تھوڑی، دنیا کی ساری چیزیں بھی چھوڑی، بڑا پن بھی چھوڑا اور مال بھی چھوڑا، تو تھوڑے کے لیے سب جھگڑتے ہیں، طلبگار زیادہ ہے اور ہے تھوڑا۔ اور آخرت جو ہے وہ بہت بڑی ہے، اللہ سب کو جنت الفردوس دیتے ہوئے کہ اللہ کے خزانے میں کوئی چیز کم نہ ہو، اور اللہ ساروں کو صدیق اکبر کا ساتھ تعلق دے دے تو اللہ کی ذات میں کوئی کمی نہ ہو۔ تو اللہ کی ذات اور آخرت جو ہے وہ جھگڑے کی چیز نہیں ہے، اس لیے اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر چلو کہ ہر آدمی یہ دیکھے کہ میری اس محنت سے، میرے اس بوجھ سے، میرے اس عمل سے میری آخرت بنے گی یا اجڑے گی، میرے اللہ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ جب آخرت کو سامنے رکھ کر چلے گا تو بہت سارے فتنوں سے یہ بچ جائے گا، بہت سارے فتنوں سے۔ اس لیے کہ مخلصین تو وہ ہوتے ہیں کہ نہ فتنوں کا ذریعہ بنتے ہیں بلکہ فتنے ان کے پیروں کے نیچے دفن ہوتے ہیں، مخلصین کے پیروں کے نیچے۔
اسی لیے ایک مرتبہ ایک مجمع بیٹھا ہوا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے. اتنے میں ایک آدمی ایک خوبصورت اونٹنی پر فاخرہ لباس پہن کر کے اس مجمع کے سامنے اترا اور اس مجمع میں بیٹھ کر اس نے یہ کہا کہ خلافت اور امارت کا ہم سے زیادہ حقدار کون ہو سکتا ہے، مطلب ہم ہی حقدار ہیں اس کے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے کان میں یہ بات پڑی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے سوچا، انہوں نے کہا کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس سے کہوں کہ اس امر خلافت کا حقدار تو وہ ہے جس نے تجھ کو اور تیرے باپ کو مسلمان بنایا. لیکن فرمایا مجھے تو آخرت یاد آ گئی. مجھے کیا یاد آ گیا؟ آخرت یاد آ گیا اور جنت کی نعمتیں یاد آ گئی. تو میں نے کہا اپنے کو یہ جھگڑے میں پڑنا نہیں ہے، مجھے اپنے کو اس جھگڑے میں پڑنا ہے. اپنے کو آخرت بنانا ہے اور آخرت کے بنانے کے بہت سارے کام ہیں. اس کام کے لیے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ عمارت کی ضرورت ہے، نہ شورا کی ضرورت ہے، مٹانے کی ضرورت ہے. یہ کام کیا ہے؟ فرمایا اپنے آپ کو مٹانے کا کام ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مٹائے. اور جو مٹنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا اللہ اس کو بھی آباد کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ لاکھوں کی آبادی کا اس کو ذریعہ بنا دیں گے. اب دیکھو ایک گٹلی زمین میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہے مٹنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہزاروں باغات کے وجود میں آنے کا اس کو ذریعہ بنا دیں گے. اس لیے ہمارے اس کام میں مٹنے کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں. اپنے آپ کو اتنا مٹاوے کہ آدمی کی اپنی حیثیت ختم ہو جائے کہ بڑے سے بڑا اقتدار اور بڑے سے بڑی مال کا نقشہ ہم کو لگ جانا ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں فرمایا تیسری بنیاد جو ہے وہ اخلاص ہے. اگر یہ تین بنیادیں ہمارے کام میں محفوظ ہیں تو کام بھی محفوظ ہے اور کام کرنے والے بھی محفوظ ہیں. اور اگر اس میں کی ایک بنیاد بھی ہلی تو کام بھی خطرے میں آ جائے گا اور کام کرنے والے بھی خطرے میں آ جائیں گے. اس لیے میرے دوستوں اللہ نے ایک بڑا کام ہمارے زمانے میں چلایا. اب اس بڑے کام کو اتنا اچھی طریقے سے سمجھنا ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ امت جن مسائل سے دو چار ہے ان مسائل کا حل صرف امت کی محنت کا رخ صحیح کرنے میں ہے. امت جن مسائل سے دو چار ہے اس مسائل سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے. سیرت کی روشنی میں یہ بات ہم کو سمجھ میں آ جائے کہ جب تک امت اپنی محنت کا رخ صحیح نہیں کرے گی جب تک امت کی زندگی کا رخ صحیح نہیں ہوگا اور جب تک زندگی کا رخ صحیح نہیں ہوگا جب تک امت کے مسائل حل ہوں گے نہیں. اس لیے امت اپنی محنت کا رخ صحیح کرے. اب محنت کا صحیح رخ کیا ہے کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال کو ایمان کے سیکھنے پر ایمان کے پھیلانے پر لگا اور اتنی لگائے جتنی دعوت کا تقاضا ہے. ہر ایمان والا اپنی جان مال اپنی عبادت کے بنانے پر اور عبادت کو امت میں زندہ کرنے پر اتنا لگاوے جتنا عبادت کا تقاضا ہے. تیسرا مصرف اخلاق ہے کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے پر لگائے اور اتنا لگائے جتنا اخلاق کا تقاضا ہے. اور چوتھا مصرف اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت ہے. ان ضرورت میں بقدر ضرورت لگائے. کتنا لگائے؟ بقدر ضرورت. اور اسراف سے بچ کر کے لگائے. اس لیے کہ اسراف کی مثال آپ کی ہے جتنا بھی لکڑی ڈالو اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں. ایسا ہی اسراف ہے. جب زندگی میں اسراف داخل ہو جاتا ہے تو وہ ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے. نہ دعوت کے لیے بچے، نہ عبادت کے لیے بچے، نہ اخلاق کے لیے بچے، یہاں تک کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے نہیں بچے. بڑے لوگ آپس میں لڑتے ہیں کہ تو سنبھال. اس لیے میرے دوستو امت کے مسائل کا حل محنت کا رخ صحیح کرنے میں یہ بات سمجھنا ہے. اس کے لیے علماء سے 1 سال مانگا جاتا ہے کہ 1 سال نقل و حرکت کی فضا میں یہ رہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تعلق نقل و حرکت کے ساتھ ہے. آپ کی 23 سالہ زندگی نقل و حرکت سے بھری ہوئی ہے. پنکھے اور ایئر کنڈیشن کے ساتھ تعلق نہیں ہے بلکہ نقل و حرکت کے ساتھ ہے. آپ مکہ مکرمہ میں ہیں تو نقل و حرکت نہیں ہے. کبھی حکاز میں ہیں، کبھی مجنہ میں ہیں، کبھی ذی المجاز میں ہیں، کبھی طائف میں ہیں، کبھی موسم حج میں 10 عرب کے قبائل کے پر ہے. اور یہ فرماتے ہیں میں ینصرونی حتی ابلغ رسالۃ ربی ولہ الجنہ. اور کبھی آپ ان کی نادیوں میں ہیں اور کبھی ان کے گھروں پر ہیں. پوری 10-13 سالہ زندگی نقل و حرکت والی. مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے تو 10 سال کے اندر میں 25 سے زیادہ سفر فرمائے آپ نے.
اور کبھی آپ بدر میں ہیں، کبھی احد میں ہیں، کبھی حنین میں ہیں، اور کبھی تبوک میں ہیں، کبھی حجۃ الوداع میں ہیں، اور کبھی فتح مکہ میں ہیں، کبھی حدیبیہ میں ہیں، مسلسل نقل و حرکت میں آپ ہیں۔ تو آپ کے کام کا تعلق نقل و حرکت کے ساتھ ہے، اس لیے نقل و حرکت کی فضا میں جانا اور نقل و حرکت کی فضا میں رہتے ہوئے امت کے تمام طبقات کے ساتھ مل جل کر کے چلنا، جوانوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، مالداروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، شہریوں کے ساتھ، دیہاتیوں کے ساتھ، تاکہ امت کی صحیح نبض ہاتھ میں آ جائے۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے تجویز ہوتی ہے، پہلے تشخیص ہوتی ہے، پھر تجویز ہوتی ہے کہ بھائی حکیم صاحب ایسا ہی کرتے، پہلے کیا ہو جائے؟ تشخیص ہو جائے۔ اگر تشخیص نہیں ہوئی تو تجویز غلط پڑے گی۔ تو اس لیے امت کی صحیح نبض سمجھنا اور امت کی صحیح ضرورت کو سمجھنا اور امت کی ضرورت صحیح سمجھ کر ان کی استعداد بھی سمجھنا کہ جو ضرورت اس کی ہے اس کے لینے کی اس میں کتنی استعداد ہے۔ اس لیے کہ استعداد کے بغیر اگر اس کو دیا جائے گا تو بات بننے کے بجائے بگڑ جائے گی کہ ابھی تو نہ کر کے فاسق ہے، پھر انکار کر کے کفر تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے ان کی استعدادوں کو سمجھنا، پھر اس کے دینے کا نبوی طریقہ سمجھنا کہ ہر ایک کی ضرورت استعداد کے اعتبار سے نبوی طریقے سے کیسے دی جائے کہ جس کے راستے سے پورا دین حقیقت کے ساتھ اس کی زندگی میں زندہ ہو جائے۔ اسی لیے دین جو آیا ہے وہ استعداد کے اعتبار سے آیا ہے کہ جتنی استعداد پیدا ہوتی گئی اتنا دین آتا گیا۔ اس لیے 23 سال میں استعداد پوری ہوئی اور 23 سال میں دین پر عمل بھی پورا ہوا، قرآن کا اترنا بھی پورا ہوا اور 23 سال میں اس کا عمل بھی پورا ہو گیا۔ اس لیے کہ استعداد کے اعتبار سے دین جو ہے وہ آتا گیا۔ اس لیے میرے دوستو اللہ نے ایک بڑا کام ہمارے زمانے میں چلایا ہوا۔ اب اس کام کو اندر جا کر کے 1 سال لگا کر اچھی طرح سمجھنا اور سمجھ کر واپس آ کر اپنے اپنے شعبوں میں پوری قوت کے ساتھ امت کو جو ہے اس کے اندر میں چلانا۔ اب اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ اس کے لیے راستہ مال کا نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ بھئی ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، کیسے جائیں گے؟ اس محنت کی بنیاد مال نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے اور فرصت نہیں ہے کہ جس کو کوئی کام دھندا نہیں ہے فارغ ہو وہ تبلیغ کرے، بلکہ اس کام کی بنیاد سچا ارادہ ہے۔ سچا ارادہ اللہ کی طرف سے جو فیضان ہوتا ہے وہ آدمی کے ارادے پر ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے سچا ارادہ، اس کے بعد میں پھر اللہ کے دربار میں دعا کہ اللہ میں نے آپ کی راہ میں اور اس کام کو سیکھنے سمجھنے کے لیے اور امت میں زندہ کرنے کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا ہے، آپ میرے لیے آسانی فرما دیں، میرے حالات کو آپ ہی جانتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ حسن ظن کے ساتھ دعا۔ اور نمبر 3 اپنے بس کی جتنی کوشش ہے اور تدبیر ہے اتنی کرنا، اتنا اپنے بس میں ہے اتنا کرنا۔ جب اللہ دیکھیں گے کہ ارادے میں سچا ہے، دعا میں سچا ہے اور کوشش میں سچا ہے تو اس کام کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اللہ اپنے خزانے سے دیں گے۔ اللہ نے صحابہ سے جو کام لیا ہے وہ ان کے صدق پر لیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان کو سچا کہا ہے، رجال صدقوا اولئک هم الصادقون کونوا مع الصادقین، فرمائے سچے لوگ ہیں۔ جب انہوں نے ہر حال میں کام کرنا طے کیا تو اللہ نے مال اپنے خزانے سے دیا، صلاحیت اپنے خزانے سے دیا اور فرصت اپنے خزانے سے دیا۔ کہ بھائی صحابہ کو مال دکان کے راستے سے ملا کہ بھائی کھیتی کے راستے سے ملا، یعنی اللہ نے اپنے خزانے سے دیا کہ قیصر و کسریٰ صدیوں تک جمع کریں گے اور اس کا استعمال تم کرو گے، مکانات یہ بنائیں گے اس میں رہو گے تم، زمینوں کو آباد یہ کریں گے اس کی پیداوار ملے گی تمہیں اور تمہیں لگنے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے کھیتوں میں کام کریں گے اور تم ہمارے دین کا کام کرو گے۔ اللہ نے ایسا زبردست نظام چلایا۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو سچا کر کے بتانا، ارادے میں سچائی، دعا میں سچائی اور کوشش میں سچائی، پھر اس کے بعد ہمارے بس میں جو نہیں ہے وہ اللہ کا ہے۔ آج کے دن ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس محنت میں عملی طور پر اپنے آپ کو پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ چلانا ہے کہ بھائی سارے فیصلہ کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے جن کے ابھی تک سال نہیں لگے ان سے ہماری درخواست یہ ہے کہ آج کی اس مجلس میں ارادہ کر لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو شام کو ہی جانا ہے کہ بھئی آپ اپنا مکتب ہے، اپنا مدرسہ ہے، امامت ہے، جو بھی ہے آپ اپنی پوری انتظامیہ کے ساتھ پوری ترتیب بنا کر جس وقت میں جو آپ کا بدل ملنا آسان ہو اس وقت میں آپ اپنا سفر شروع کریں۔ جب اپنا سفر واپس کر کے آ کر پھر اپنے کام میں لگ جائیں۔ اس کے لیے آپ سے ہماری درخواست ہے کہ ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کریں کہ انشاءاللہ میں 1 سال لگاؤں گا،
تو کھڑے ہو کر کون لگائیں گے؟ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کریں. کون کون لگائیں گے؟ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. اور بتائیں. اور کھڑے نہیں، تھوڑی دیر آپ کھڑے رہیں. اور بتائیں. اور بڑا مجمع کی دل میں بات آ رہی ہے، خوب ہمت سے اپنے آپ کو پیش کریں. جی اور بتائیں. ماشاء ہمایوں نگر. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، بہت ترقی عطا فرمائے، ساری رکاوٹوں کو اللہ دور فرمائے. اللہ دنیا بھی اچھی بنائے، آخرت بھی اللہ اچھے سے اچھی بنائے. اور بتائیں، ہمت سے اپنے آپ کو پیش کریں. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، جان مال میں برکت عطا فرمائے. اور بتائیں. اچھا بھائی، ہمارے ساتھیوں کی رائے یہ ہو رہی ہے کہ رات کو بھی کچھ ساتھیوں نے ارادے کیے تھے، وہ بھی دوبارہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیں تاکہ ان کو دیکھ کر انشاءاللہ اور ساتھیوں کی بھی ہمت افزائی ہو جائے گی. وہ بھی کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ انشاءاللہ ہم بھی لگائیں گے. کھڑے ہو کر، گھبراؤ مت. لکھائیں گے، بار بار جانا ہوگا، ایک ہی سال لگانا ہوگا. ابھی تو کنسٹرکشن کے زمانے میں آپ ہیں. جب ہم لوگ فارغ ہوئے تھے تعلق سے تو اس وقت میں 3 سال کی تشکیل ہوتی تھی، ایک ہندوستان کی، ایک اربستان کی اور ایک انگلستان کی. تو ابھی تو ایک ہی سال رہ گیا ہے بس. کنسٹرکشن کے زمانے میں آپ ہیں. بتاؤ بھائی، اور بتاؤ. کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کریں. ماشاءاللہ، بڑا مبارک مجمع ہے. جی اور بتائیں. اچھا بھائی، ہمارے اس مجمع میں بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جن کے سال لگے ہوئے ہیں یا 4 مہینے ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں. ان سے ہماری درخواست یہ ہے کہ بھائی اپنا 5 مہینہ جو بیرون کی جماعتیں جاتی ہے اس میں ہر جماعت میں کم سے کم 2-3 عالم کا ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ جن ملکوں میں بھی جماعتیں جاتی ہے وہاں امامت اور خطابت پر وہ علماء کرام ہیں جو ازہر سے فارغ ہوتے ہیں یا پھر مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں. زیادہ تر علماء ان 2 جگہوں کے ہوتے ہیں. اب وہ ہمارے ماحول میں نہیں ہے تو یہ کام جو ہے وہ تو مروجہ طریقوں سے بالکل ہٹ کر کے تو ان کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے. اب ان کو کون سمجھائے گا؟ یہ علماء ان کو سمجھا سکتے ہیں. اور جب وہ سمجھ جاتے ہیں تو وہ ممبر سے کہتے ہیں کہ کام حق ہے، سارے لگو. تو پورے ملک میں کام کا دروازہ کھل جاتا ہے ان کی تائید کی وجہ سے. اور اگر اللہ نہ کرے کبھی وہ مطمئن نہیں ہو سکے تو کام کے لیے بڑی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے پورے عالم میں کام کو صحیح رخ سے پیش کرنے کے لیے ہر جماعت میں کم سے کم 2-3 علماء کا ہونا ضروری ہے. اس لیے آپ میں سے جن کے سال لگے ہیں، جنہوں نے 4 مہینے پہلے لگائے ہیں، ان حضرات سے ہماری درخواست یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کہیں کہ انشاءاللہ ہم 5 مہینہ لگائیں. آپ اس کے لیے وقت آپ کو دیا جائے گا. کھڑے ہو کر کہو. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جان مال میں برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. اور لگائیں. اور بتائیں. ہمارے مولوی صاحب کا نام مفتی سلیم صاحب، محمد سلیم صاحب. یہ بھی سلیم صاحب، مولانا سلیم صاحب. جی اور بتائیں بھائی. ماشاءاللہ، مولانا نظام الدین صاحب. اور بتائیں. مولانا عبد القادر صاحب، اللہ قبول فرمائے، جان مال میں برکت عطا فرمائے، ساری رکاوٹوں کو اللہ دور فرمائے. کیا محمد رسول صاحب، اللہ قبول فرمائے، اللہ دنیا بھی اچھی بنائے، آخرت بھی اچھی بنائے. جی اور بتائیں. خوب جماعتیں جانی چاہیے، پوری دنیا میں جائیں اور جا کر کے امت کو اس محنت پر اٹھائے. امت کا ایک مقصد یہی طبقہ محنت کے اس رخ پر آنا چاہیے جس رخ پر صحابہ تھے، تب جا کر کام ہوگا. صحابہ میں 2 باتیں تھیں. ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا ہے. www.attableek.com, the reviver of